السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول عزم بائی عبدالاحد کا یہ سیکنڈ چیپٹر ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ آخر کچھ ایسا ہے دنیا میں جو باقی رہ جاتا ہے۔ محبت، مگر میں نے محبت کو مرتے دیکھا ہے۔ خوبصورتی، میں نے خوبصورتی کو بھی ڈھلتے دیکھا ہے۔ رشتے، مگر میں نے رشتوں کو بھی ٹوٹتے دیکھا ہے۔ پھر کیا کچھ باقی نہیں رہتا؟ کیا سب کچھ تخلیق ہی اس لیے ہوتا ہے کہ وہ ایک دن زمانے کے ہاتھوں وقت کی لپیٹ میں آ کر مسخ ہو جائے؟ اور کچھ باقی رہ بھی کیسے سکتا ہے جب انسان خود بھی باقی نہیں رہتا؟ موسم گرما اپنی کشش اختیار کرنے لگا تھا۔ آج کا دن بھی کافی گرم تھا۔ صبح سے ہی گرم گرم نم سی ہوائیں اسلام آباد کے احاطے پہ سوار تھیں۔ آسمانوں پہ بادلوں کی کثرت نہ تھی، جس کے باعث سورج کو اپنی کرنوں سے زمین پہ وار کرنے کا بھرپور موقع ملا ہوا تھا۔ عبداللہ سلطان کا قصر دھوپ کے ان کرنوں میں نہایا ہوا تھا اور دن کے اس وقت سنہرا سا نظر آ رہا تھا۔ قصر کی دیواریں سونے کی بنی ہوئی لگتی تھیں۔ قصر کی دوسری منزل کے لاؤنج میں کھانے کی میز کے گرد لگی کرسیوں پہ براجمان وہ دونوں ناشتہ کرتی نظر آ رہی تھیں۔ عبداللہ سلطان پہلے ہی اپنے آفس کے لیے نکل چکے تھے اور مہر عنایہ کو اسکول بھیج چکی تھی۔ نیلوفر اور مہر آپس میں گفتگو کرنے میں مصروف تھیں۔ مہر، میری مانو اور عنایہ کو یوں کورٹ میں نہ گھسیٹو۔ نیلوفر کا انداز سمجھانے والا تھا۔ مہر جو کہ چھری اور کانٹے سے ٹوسٹ کا ٹکڑا کاٹ رہی تھی، نیلوفر کی بات پہ تھم گئی۔ پھر کیا کروں؟ عنایہ کو حسام کے حوالے کر دوں؟ مہر کا انداز بد لحاظ نہ تھا، اس کی آواز کافی دھیمی تھی۔ عنایہ بہت چھوٹی ہے مہر، تم کیوں اسے کورٹ کے دھکے دلوانے پہ بضد ہو؟ مہر کی آنکھوں میں بے یقینی پھیلنے لگی۔ مجھے امید ہے کہ یہ معاملہ زیادہ دیر نہیں چلے گا، مہر اکتاتے ہوئے بولی۔ اس کا اب ناشتہ کرنا محال ہونے لگا تھا۔ یقیناً تمہارے وکیل نے ہی تمہیں جھوٹی امیدیں دلائی ہوں گی، نیلوفر تنزن بولی۔ تم کتنی بھولی ہو مہر، یہ سارے وکیل ایک جیسے ہوتے ہیں۔ تمہاری ترجیح اس وقت عنایہ کا ذہنی سکون، اس کی خوشحالی ہونی چاہیے۔ تم اس معصوم بچے کو کورٹ میں دھکے کھانے کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ نیلوفر ہاتھ ہلا ہلا کر مہر کو سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مہر کے ہاتھ سے چھری اور کانٹا چھوٹا، وہ آنکھوں میں کرب اور شکوہ لیے نیلوفر کو یوں دیکھنے لگی جیسے اسے احساس دلانا چاہ رہی ہو کہ اسے نیلوفر سے اس طرح کی امید نہ تھی۔ آخر سب لوگ حسام کی حمایت کیوں کر رہے ہیں؟ مہر کی آنکھیں تکلیف سے لبریز تھیں۔ میں نہیں بھول سکتی کہ کس طرح سے اس نے میری زندگی برباد کی۔ بار بار نیلوفر، بار بار اس نے میری بجائے ان ڈرگس کو ترجیح دی۔ میں اس کے ساتھ مخلص تھی، میں اسے بدلنا چاہتی تھی، مگر وہ نہیں سدھر سکا۔ مہر سانس لینے کو رکی۔ اسے اس وقت جذبات نے گھیر لیا تھا، بلکہ اب تو لگتا ہے کہ وہ کبھی سدھرنا چاہتا ہی نہ تھا۔ اگر اتنی ہی محبت تھی عنایہ سے تو اس وقت وہ کیوں نہ ڈرگس نہ چھوڑ سکا؟ میں ایسے انسان کو اپنی بیٹی کیوں دوں؟ مہر کا چہرہ غصے سے لال ہونے لگا تھا، مگر وہ چلا نہیں رہی تھی، نہ ہی زیادہ اونچا بول رہی تھی۔ اس کے انداز میں ٹھہراؤ سا تھا۔ تمہاری بات اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے۔ ہاں، اس نے جو کیا غلط کیا، مگر کیا عنایہ یہ سب برداشت کر سکے گی؟ نیلوفر نے سوچتے سمجھتے کہا۔ مہر نے اب اپنا ہاتھ ہوا میں اٹھایا۔ میں کبھی بھی اسے عنایہ سے ملنے نہیں دے سکتی، مہر ہر لفظ پہ زور دے دے کر حتمی انداز میں بولی۔ نیلوفر بھی سمجھ گئی تھی کہ مہر اب کچھ سننا نہیں چاہتی۔ اس نے تھکی ہوئی سانس خارج کی۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے فیصلے کا احترام کرتی ہوں۔ نیلوفر کا انداز ہر قسم کی تلخی سے پاک تھا۔ وہ مہر کو دیکھ کر مسکرائی، اور یہی وجہ تھی جس لیے مہر نیلوفر کو پسند کرتی تھی۔ چاہے کچھ بھی ہو جائے، نیلوفر ہمیشہ اس کا ساتھ دیتی تھی۔ کچھ لمحے اس لاؤنج میں خاموشی کا راج رہا۔ وہ دونوں اس خاموشی کا فائدہ اٹھاتے اپنا ناشتہ کرنے لگیں۔ تب بھی یونیفارم میں ملبوس ملازمہ کھانے کی میز کی طرف چلے آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک باکس تھا جس پہ سنہرا گفٹ ریپ چڑھا ہوا تھا۔ کان میں قدموں کی چاپ پڑی تو مہر نے نظر اٹھا کے ملازمہ کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ اداسی سی مسکراہٹ بکھری۔ وہ جانتی تھی یہ پارسل کس کی طرف سے آیا تھا۔ میم، یہ آپ کی والدہ نے بھیجا ہے۔ ملازمہ نے وہ باکس ٹیبل پہ رکھا۔ مہر نے وہ باکس اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اسے اپنائیت بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اسے سنہری ریپ پہ گلو سے چپکا ہوا کارڈ نظر آیا۔ وہ کسی ترسے ہوئے کی طرح اس باکس کو دیکھ رہی تھی۔ ماں نے کوئی خط نہیں بھیجا؟ اس نے آنکھوں میں آس لیے ملازمہ کو دیکھا جو کہ اپنا سر نفی میں ہلا گئی۔ مہر کا دل اچانک سے خالی خالی ہونے لگا۔ اس نے اپنے بوجھل دل کے ساتھ وہ کارڈ کھولا اور اس میں لکھا پیغام پڑھنے لگی۔ اب تو جیسے ہمارے الفاظ کے یہ ذخائر بھی ختم ہونے لگے ہیں۔ آپ ہم سے ملنے نہیں آتی اور ہم اب اپنی امیدیں ہارنے لگے ہیں۔ شاید خدا کو یہی منظور ہے، اور ویسے بھی ہم نے شکایتیں کرنا چھوڑ دی ہیں۔ یہ تحفہ جو ہم نے بھیجا ہے، یہ اب تک کا سب سے قیمتی تحفہ ہے۔ یہ تحفہ انمول ہے، بہت ہی زیادہ انمول۔ اس کی قدر کیجیے گا۔ مہر کی آنکھ کے کونے میں ایک آنسو لڑکھڑایا۔ اپنی ہتھیلی کی پشت سے اس نے وہ آنسو رگڑا۔ نیلوفر خاموشی سے سارے منظر کو دیکھتی ہوئی ناشتہ کرتی رہی۔ تمہیں ایک دفعہ اپنی ماں سے مل لینا چاہیے، دل ہلکا ہو جائے گا۔
فرینچ آملیٹ کا لقمہ حلق میں اتارتے ہوئے نیلوفر بولی، مجھے بہت تکلیف ہوگی۔ مہر نے خواب سی کیفیت میں جواب دیا۔ دل کی گہرائیوں میں بھی وہ اپنی ماں سے ملنا چاہتی تھی۔ تو ایک دفعہ یہ تکلیف برداشت کر لو، مجھے یقین ہے اس کے بعد تم بہتر محسوس کرو گی، نیلوفر نے نرمی سے کہا۔ مہر نے سست روی میں سر نہ ہلایا۔ آپ نہیں سمجھیں گی نیلوفر، میں بس ان سے نہیں مل سکتی، یہ میرے اختیار میں ہی نہیں ہے۔ وہ دل پہ پتھر رکھتے ہوئے دل میں وہ تکلیف لیے یہ جملہ بولی تھی، اور اس تکلیف کی شدت سے صرف مہر ہی واقف تھی۔ مہر نے وہ باکس اٹھایا اور کھڑی ہوئی، اپنے کمرے میں جانے کے لیے وہ مڑنے لگی تھی۔ آخر کیوں؟ کیا تمہیں اپنی ماں سے محبت نہیں؟ نیلوفر نے کہا تو مہر تھم گئی۔ اچانک اس کے جذبات کے سمندر میں لہر ابھرنے لگی۔ بالکل ہے، حد سے زیادہ محبت ہے۔ اتنے سالوں میں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب ان کی یاد مجھے نہ ستائے، مگر ہمارے درمیان ایک دیوار سی آ چکی ہے، ایک فاصلہ نافذ ہو چکا ہے، جس کے ہوتے ہوئے ان سے ملنا اب میرے اختیار میں نہیں رہا۔ مہر کی آواز گیلی تھی، اس وقت اس نے نہ جانے کتنے آنسو اپنے اندر اتارے تھے۔ بجھی ہوئی چال چلتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھنے لگی۔ نیلوفر اپنی آنکھوں میں غم لیے اسے جاتی دیکھتی رہی۔ وہ لڑکی واقعی ٹوٹ چکی تھی اور نیلوفر کو اس کے اوپر بہت ترس آ رہا تھا۔ مہر اپنے دروازے سے کمرے میں داخل ہوئی۔ کمرے میں ہر چیز کافی نفاست سے سجائی گئی تھی۔ مہر نے آتے ساتھ ہی کمرے کا دروازہ بند کیا اور اپنی سنگھار میز تک گئی۔ سنگھار میز پہ کارڈ رکھ کے وہ اپنے بیڈ کے کنارے بیٹھ گئی۔ اس نے باکس اپنی گود میں رکھا اور اسے نظر بھر کے دیکھنے لگی۔ وہ باکس کافی وزنی محسوس ہوتا تھا، نہ جانے اس میں کیا تھا۔ اپنے ناخن کی مدد سے اس نے وہ سنہرا پیپر چھیڑ دیا۔ اب تانبے کا وہ خوبصورت سا ڈبہ نمایاں ہوا۔ اس ڈبے کے کناروں پہ خوبصورت سے ڈیزائن کاشت کیے گئے تھے۔ مہر کی آنکھوں کو وہ ڈبہ بھایا تھا۔ وہ مدم سا مسکرا کے اس ڈبے کے اوپر ہاتھ پھیرنے لگی۔ ڈبے پہ میگنیٹک لاک لگا تھا جسے مہر نے کھولا۔ اندر اسے وہ کتاب نظر آئی، کالے سر ورق والی حسین سی کتاب جس پہ بڑا بڑا سنہری حروف میں القرآن لکھا تھا۔ وہ آنکھیں چھوٹی کر کے اس کتاب کو تعجب سے دیکھنے لگی۔ اس نے اس کے ورق پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ بہت ہی نرم و ملائم سا تھا۔ آخر اس کی ماں نے اسے یہ کیوں بھیجی تھی؟ اس نے سوچا۔ مہر نے تانبے کا وہ ڈبہ اپنی سنگھار میز پہ رکھا۔ کارڈ اٹھاتے وہ کھڑی ہوئی اور اپنی کلازٹ کا رخ کیا۔ کلازٹ میں بڑی بڑی الماریاں لگی ہوئی تھیں جن کی لکڑیوں پہ سفید پینٹ کیا ہوا تھا۔ اس نے کونے پہ بنی الماری کا پٹ کھولا۔ گھٹنوں کے بل بیٹھ کے وہ ایک لوہے کا بکسا نکالنے لگی۔ بکسے کے اندر ڈھیر سارے خط موجود تھے۔ یہ سارے خط مہر کی ماں کی طرف سے آئے تھے۔ کچھ بہت پرانے لگتے تھے اور کچھ تھوڑے نئے۔ مہر نے وہ کارڈ بھی انہی خطوط کے ساتھ رکھ دیا۔ اس نے بکسا بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ یہ صرف ایک بکسا نہیں تھا اور نہ ہی اس میں موجود خط کوئی عام خط تھے۔ وہ مہر کی یادوں کا ایک مخصوص حصہ تھا جو اس نے اس ڈبے میں قید کیا ہوا تھا۔ یہ یادیں اسے بہت تکلیف دیتی تھیں، مگر پھر بھی وہ انہیں اپنے آپ سے باندھے ہوئے تھی۔ ان یادوں کو مسخ کرنا چاہتی ضرور تھی مگر اب تک کر نہ سکی۔ اپنے کلازٹ میں اس کھلی الماری کے سامنے چوکڑی مار کے بیٹھی ہوئی وہ اس بکسے کو دیکھے جا رہی تھی۔ اسے جو ہی پرانی مہر یاد آئی، جو مہربان ہوا کرتی تھی، جو ہمدرد ہوا کرتی تھی، نہ جانے وہ کہاں کھو گئی تھی۔ جس طرح دن طویل ہوتا گیا، سورج کی تپش میں اضافہ ہونے لگا۔ اسلام آباد کی سڑکیں اور سڑکوں کے ساتھ ہی ابھرتی عمارتیں دھوپ میں نہائی ہوئی تھیں۔ آسمان اب بھی صاف تھا اور بادلوں کا نام و نشان تک نہ تھا۔ اسی تپش بھری دوپہر میں ہم ایک آڈیٹوریم کا رخ کرتے تھے۔ آڈیٹوریم کافی لمبا چوڑا اور وسیع تھا۔ داخلی دروازے سے داخل ہوتے ہی دائیں اور بائیں طرف ڈھیر ساری کرسیاں لگی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آڈیٹوریم کے آخر میں 2 سٹیپس اٹھا کر ایک سٹیج بنایا گیا تھا۔ سٹیج کی پیچھے والی دیوار پہ بڑا سا بینر لگا ہوا تھا۔ وقتاً آڈیٹوریم سامعین سے بھرتا چلا گیا۔ سامعین کا حلیہ اس بات کی عکاسی کرتا تھا کہ یہ سب کسی یونیورسٹی کے طلباء تھے۔ آڈیٹوریم میں جگہ جگہ کولرز لگائے گئے تھے جن کے باعث ماحول کافی ٹھنڈا اور پرسکون تھا۔ سٹیج کے بیچوں بیچ سٹینڈ لگا کے اس میں مائک کو مقید کیا ہوا تھا۔ جس طرح سے سامعین اپنی کرسیاں پکڑتے گئے آڈیٹوریم میں شور کی گونج بڑھتی چلی گئی۔ جو ہی سفید لانگ ڈریس میں ملبوس ایک عمر رسیدہ خاتون مائک کی طرف قدم بڑھانے لگیں، انہوں نے اپنے چہرے کو خوشگوار سی مسکراہٹ میں ڈھالا ہوا تھا۔ سٹینڈ کے ٹھیک پیچھے کھڑے ہو کے انہوں نے اپنی انگلی مائک پہ تھپ تھپائی۔ انگلی تھپ تھپانے کی گونج پورے آڈیٹوریم میں پھیلی تو سامعین کا شور چھٹنے لگا۔ سب اب سٹیج کی طرف متوجہ ہو کے اپنی یونیورسٹی کی پرنسپل کو دیکھنے لگے۔ خوش آمدید سٹوڈنٹس، آپ سب کا ہمارے سالانہ اسٹوڈنٹ انسپائریشن پروگرام میں تشریف لانے کا شکریہ۔ مجھے اچھا لگا یہ دیکھ کر کہ ہماری نوجوان نسل کچھ نیا سیکھنے کے لیے، کچھ نیا جاننے کے لیے اتنی پرجوش ہے۔ اسٹوڈنٹس انسپریشن کی محفل میں ہم ہمارے ملک کی جانی پہچانی شخصیت کو بلواتے ہیں تاکہ وہ ہمیں اپنے سفر کے بارے میں آگاہ کر سکیں اور ہم ان کے سفر سے سیکھ سکیں۔ میں تو آج بہت ہی خوش ہوں کیونکہ آج ہماری اس محفل کو پاکستان کی سب سے بڑی میڈیکل آئیکن زینت بخشنے والی ہیں۔
آپ لوگ بھی اندازے لگاتے رہیں کہ آخر ہمارا یہ مہمان خصوصی کون ہے۔ تب تک ہم اپنی محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرتے ہیں۔ پرنسپل صاحبہ پیچھے دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو گئی۔ ایک دبلا پتلا سا اسٹوڈنٹ سٹیج کی طرف آیا اور مائک کے پیچھے کھڑے ہو کر ہاتھ باندھے سورہ شمس کی تلاوت کرنے لگا۔ تلاوت ختم ہوئی تو پرنسپل صاحبہ مائک کی طرف پھر سے بڑھیں۔ اس بار ان کے چہرے پر جوش مسکراہٹ تھی۔ سامعین کا تجسس بھی بڑھتا جا رہا تھا، آخر یہ مہمان خصوصی کون تھا؟ میں آج اس سٹیج پہ جس شخصیت کو بلانے لگی ہوں وہ میڈیکل کی دنیا کا ایک ستارہ ہے۔ انہوں نے میڈیکل کی دنیا میں ترقی کے جھنڈے اس طرح گاڑے کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دنیا بھر میں ان کے کارناموں کا چرچا ہوا کرتا ہے۔ یہ ہر اسٹوڈنٹ کی ہی آئیڈیل ہوتی ہیں۔ ہر میڈیکل اسٹوڈنٹ کا خواب ہوتا ہے کہ وہ ان کے ہسپتال میں کام کرے۔ بیک سٹیج بنے کمرے میں وہ کرسی پہ کسی ملکہ کی طرح براجمان تھی۔ دیوار پہ لگے شیشے پہ وہ اپنے بوڑھے خوبصورت چہرے کو گھور رہی تھی۔ چہرہ جھری زدہ تھا، ماتھے پہ موجود لکیریں اس کی شخصیت میں تمکنت کے آثار چھوڑ جاتی تھیں۔ آنکھوں میں اس کے ایک الگ سا ناز و نخرہ تھا۔ وہ جنہیں بے خود طبیب بھی کہا جاتا ہے، وہ جو اسلام آباد کے 2 بڑے ہسپتال کی مالک ہیں اور ملک بھر میں انہوں نے نہ جانے کتنے ہسپتال بنائے ہوئے ہیں۔ یہ ہسپتال ہیں بھی بڑے جدید، ان میں ایک سے بڑھ کر ایک مشینری ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ یہاں کے ڈاکٹرز بھی اعلیٰ ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ یہاں کے کسٹمر سروسز بہترین ہیں۔ نظریں اپنے عکس پہ گاڑی ہوئی وہ اپنے ہونٹوں پہ ہلکے رنگ کی لپسٹک لگا رہی تھی۔ چہرے پہ بہت ہی ہلکا میک اپ کیا گیا تھا جو کہ اس کی خوبصورتی کو نکھارے ہوا تھا۔ اب اس نے میز پہ پڑا لوز پاؤڈر اٹھایا اور برش سے پاؤڈر اپنی آنکھوں کے نیچے لگایا۔ یہ شخصیت سخی دل کی مالک ہے۔ یہ چاہتی تو اپنے ہسپتالوں کو عمرہ کے لیے مختص کر دیتی، لیکن نہیں، انہوں نے اپنے ہسپتال کے دروازے ملک بھر کے غربا کے لیے کھول رکھے ہیں۔ یہاں جو لوگ اپنے علاج کے اخراجات نہیں اٹھا سکتے ان کو مفت علاج فراہم کیا جاتا ہے۔ اس کمرے میں نیلوفر داخل ہوئی۔ نیلوفر نے پھولی ہوئی آستینوں والی شرٹ پہ گھٹنوں تک آتا بغیر آستینوں والا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ نیلوفر کی آمد پہ اس نے کوئی رد عمل نہیں دیا، وہ اپنی جگہ پہ ویسے ہی منجمد رہی۔ اس نے بس شیشے پہ نیلوفر کا عکس دیکھا اور مدھم سا مسکرائی۔ اس کا ہر انداز بہت شان و شوکت سے لبریز تھا اور مکرم بھی۔ لیڈی اقتدار آپ کو بلایا جا رہا ہے، نیلوفر نے کہا تو وہ آہستگی سے کھڑی ہوئی۔ بڑھاپے کے باوجود اس کی گردن پوری شان سے اکڑی ہوئی تھی۔ اس نے شیشے میں نیلوفر کو دیکھ کے اپنے سر کو خم دیا تو نیلوفر اس کا اشارہ سمجھ کے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ لیڈی اقتدار نے کالی بنارسی ساڑی پہنی ہوئی تھی جس کی آستینوں پہ سنہری بیل لگی ہوئی تھی۔ اپنی سفید بالوں کو اس نے جوڑے میں باندھا ہوا تھا، کانوں میں سے اس کی باریک آویزیں لٹک رہے تھے اور گردن میں باریک سی مالا۔ وہ اپنی ہیلز پہ پوری شان سے چلنا شروع ہوئی۔ اس کی چال گرجدار سی تھی جو کہ آس پاس کے لوگوں کو مرعوب کر جاتی۔ اب تک تو آپ سب لوگوں نے انہیں پہچان بھی لیا ہوگا۔ بھرپور تالیوں میں استقبال کیجیے لیڈی اقتدار کا۔ پرنسپل صاحبہ ایک بار پھر تالیاں پیٹتے اسٹیج کے پیچھے دیوار سے لگ کے کھڑی ہو گئیں۔ سامعین پرجوش ہو کر تالیاں بجانے لگے، ساتھ ہی آڈیٹوریم میں شور و گل پھیلنے لگا۔ یہ خیال ہی ان سب کو دیوانہ کر رہا تھا کہ لیڈی اقتدار ان کی یونیورسٹی کو زینت بخش رہی ہیں۔ آج کا دن وہ سب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یاد رکھنے والے تھے۔ لیڈی اقتدار تو حکمانہ چال چلتے آئی اور جیسے ہی اس نے اسٹیج پہ پہلا قدم رکھا تالیوں کی گونج اپنی انتہا کو پہنچ گئی۔ اس کی گردن تنی ہوئی تھی مگر اس کی سرد نگاہیں اسٹیج کے فرش پہ منجمد تھی۔ اس کی نگاہوں میں سے تکبر ٹپکتا تھا۔ وہ تالیوں سے بے نیاز چلتی گئی اور مائک کے پیچھے کھڑی ہو گئی۔ اب اس نے ایک نظر اٹھا کے پرجوش سامعین کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ برفیلا سا تاثر تھا۔ اس نے سست روی سے اپنا ہاتھ ہوا میں بلند کیا۔ تالیوں کا شور اب چھٹنے لگا۔ وہ اب جذبات سے گھیری ہوئے جوان طلباء سے کلام کرنے کے لیے تیار تھی۔ بڑے بزرگ کہا کرتے تھے کہ جو نسل اپنے بزرگوں کو عظیم مانتی ہے، ان سے نصیحت لیتی ہے اور ان کی موجودگی کو کسی تہوار کی طرح مناتی ہے، وہ نسلیں کامیاب ہوتی ہیں۔ آواز بالکل پرسکون تھی، انداز برفیلا تھا، بالکل ٹھنڈا۔ اور آج اس محفل میں آپ سب کا جوش و جذبہ دیکھ کر میں یہ اندازہ لگا سکتی ہوں کہ میں مستقبل کی فاتح نسل کے درمیان موجود ہوں۔ لیڈی اقتدار نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس کی مٹھی بنائی۔ سامعین ایک بار پھر جوش میں آ کے تالیاں پیٹنے لگے۔ کچھ دیر کے بعد لیڈی اقتدار نے ہاتھ کھڑا کیا تو تالیوں کی آواز ٹل گئی۔ میں نے زندگی سے ایک بات سیکھی ہے، انسان اس دنیا میں جتنا بھی اعلیٰ مقام حاصل کر لے، جتنی بھی ترقی کر لے، اگر اس کی ترقی اور اس کی پرواز اس کے اپنے وطن کو ہی فائدہ نہ پہنچائے تو اس کی ساری ترقی بیکار ہے۔ دنیا کے اس کارخانے میں کوئی چیز اگر اپنا کردار نہ ادا کرے تو وہ فالتو ہے، دنیا پر ایک بوجھ ہے۔ اور میں اس آڈیٹوریم میں موجود طلباء سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ لوگ کبھی بھی اس دنیا پر بوجھ نہیں بنیے گا۔ اس دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں لیکن اپنی جڑوں کو کبھی نہ بھولیں۔ ایک بار پھر سماعت میں تالیاں گونجی جو کہ کچھ دیر میں خود ہی ڈھل گئیں۔ اس بار لیڈی اقتدار کو اپنا ہاتھ کھڑا کرنے کی ضرورت پیش نہ آئی۔
میں نے انگلینڈ میں اپنا بچپن گزارا اور جوانی بھی۔ میں نے اپنی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ اگر میں چاہتی تو ایک بہترین سا پرسکون لائف سٹائل گزار سکتی تھی، مگر نہیں، میں نے ایک پرسکون لائف سٹائل کے اوپر اس جدوجہد کو ترجیح دی، صرف اور صرف اپنے ملک کے لیے۔ مجھے اپنے اس چناؤ پر بالکل بھی پچھتاوا نہیں۔ جب اس ملک کے یہ بچے، یہ عورتیں، یہ غربت میں جھلستی عوام مجھے مسکرا کے دیکھتی ہے، میرے ہاتھ چومتی ہے، مجھے دعائیں دیتی ہے، تب مجھے اپنے اس فیصلے پہ فخر محسوس ہوتا ہے۔ میں اس وقت اپنے آپ کو دنیا کا سب سے خوش قسمت انسان تصور کرتی ہوں، اور یہ تو حقیقت ہے کہ انسان دل سے مطمئن تب بھی ہوتا ہے جب کے ارد گرد موجود لوگ اس سے خوش ہوں۔ لیڈی اقتدار نے وقفہ لیا۔ سامعین آنکھوں میں چمک، چہرے پہ پرجوش مسکراہٹ لیے اپنے آئیڈیل کو بات کرتے دیکھ رہے تھے۔ بس آخر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ آپ لوگوں نے ہمیشہ اپنے آپ سے مخلص رہنا ہے اور اپنے لوگوں سے مخلص رہنا ہے۔ یہ جو غربا ہیں، یہ جو ضرورت مند ہیں، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہیں۔ آپ لوگوں نے ذمہ داری کو بھرپور طریقے سے سر انجام دینا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ مستقبل کے ڈاکٹر سے بات کر کے مجھے بہت اچھا لگا۔ اپنی تقریر کو مکمل کر کے وہ اب ہلکا سا مسکرائی۔ اس کی مسکراہٹ میں بھی اس کی گرجدار صحبت جھلکتی تھی۔ آڈیٹوریم ایک بار پھر تالیوں سے بھر گیا۔ اپنے ازلی شان و شوکت سے لبریز انداز سے چلتی ہوئی وہ اسٹیج سے رخصت ہو گئی۔ پرنسپل صاحبہ تالیاں پیٹتے اب مائک کے پیچھے کھڑی ہوئیں۔ یہ ہوتے ہیں سچے محب الوطن، وہ پرجوش انداز میں بول کے تالیوں کے تھمنے کا انتظار کرنے لگیں۔ اب میں بلانا چاہوں گی اس یونیورسٹی کی ایک الومنائی کو۔ وہ 9 سال پہلے ہماری یونیورسٹی سے گریجویٹ ہوئی تھی۔ سفر ان کا بھی آسان نہ تھا، مگر ان میں سچی لگن تھی، اور آج ہم سب ان کے فلاحی کاموں کی وجہ سے جانتے ہیں۔ وہ ایک ہمدرد انسان ہے جو کہ ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک فلینتھروپسٹ بھی ہیں، جنہوں نے بے غرض ہو کے انسانوں اور جانوروں کی فلاح کے لیے نہ جانے کیا کچھ نہیں کیا۔ بھرپور تعلیم کے ساتھ استقبال کیجیے ڈاکٹر نیلوفر کاشف کا۔ پرنسپل صاحبہ ایک بار پھر دیوار کے ساتھ جا کے کھڑی ہو گئیں۔ آڈیٹوریم میں تالیوں کا شور گونجا۔ تیز مگر شائستہ چال چلتے ہوئے نیلوفر اسٹیج میں نمودار ہوئیں اور مائک کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی۔ چہرے پہ اپنائیت بھری مسکراہٹ لیے وہ سامعین کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں، کتنا اچھا لگ رہا ہے یہاں کھڑے ہو کے آپ سب کو دیکھنا۔ یوں لگتا ہے جیسے وہ دن کل ہی گزرے تھے جب میں اسی آڈیٹوریم میں آپ لوگوں کی جگہ پہ بیٹھا کرتی تھی اور پرجوش ہو کے تالیاں پیٹا کرتی تھی۔ نیلوفر کا انداز اپنائیت سے لبریز تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کسی پرانے دوست سے بات کر رہی تھی۔ اس یونیورسٹی سے میری بہت سی یادیں منسلک ہیں۔ نیلوفر نے مائک کو اسٹینڈ کی گرفت سے آزاد کیا اور ہاتھ میں پکڑ کے آگے بڑھی۔ کس طرح سے ہم اپنے پروفیسرز کی منتیں کرتے آگے پیچھے بھاگا کرتے تھے، سی آر سی سے سفارشیں لگوایا کرتے تھے، سینئر سے تعلقات بنانے کی کوشش کرتے تھے، بوڑھی لائبریرین کو چکما دے کر کتابیں چرایا کرتے تھے۔ نیلوفر نے کہکا لگایا۔ آڈیٹوریم میں بھی مدھم سا کہکا گونجا۔ مگر جو بھی تھا، آج اچھا لگ رہا ہے اپنی اس یونیورسٹی میں تقریر دے کر۔ گویا میں بھی اس قابل ہو گئی ہوں کہ لوگ میری پیروی کر رہے ہیں، مجھ سے کچھ سیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ سفر آسان نہ تھا، بیچ سڑک میں کئی مرتبہ گھائل کی گئی تھی، لیکن میں ڈٹی رہی۔ میں دنیا کے اس ہجوم میں اپنا نام بنانے آئی تھی، میں فاتح بننے آئی تھی، اور میں فاتح بن گئی۔ نیلوفر نے تو کف لیا۔ ہاں، میں مانتی ہوں میں نے اس سفر میں کئی غلطیاں کی۔ میرے سالوں پہلے بہت سکینڈلز بھی آ چکے ہیں، لیکن میں اپنی ہر غلطی اور ہر کوتاہی کو تسلیم کرتی ہوں، کیونکہ انہی غلطیوں نے مجھے وہ بنایا جو میں آج ہوں۔ انگلی اٹھا اٹھا کے پرجوش ہو کے بولے جا رہی تھی۔ ہال میں ایک بار پھر شور و غل پھیل گیا۔ نیلوفر کے چہرے پہ فاتحانہ مسکراہٹ تھی۔ غلطیاں ہم سب بھی کرتے ہیں، لیکن فاتح حاصل سے وہی کر پاتے جو اپنی غلطیوں سے سیکھ حاصل کرتے ہیں۔ میں نے 2 سال پہلے جانوروں کی فلاح کے لیے ایک تنظیم بھی شروع کی۔ میں نے خود کو اس قابل بنایا کہ میں اس تنظیم کو بغیر کسی صدقہ خیرات کے چلا سکوں، اور آج نیلوفر اینیمل پروٹیکشن پروگرام کی کامیابی سب اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اپنی پیپ ٹاک کو ختم کرتی ہوں۔ چہروں کو مسکراہٹ میں ڈھالے وہ دوستانہ سے انداز میں بولی تھی۔ نیلوفر نے مائک دوبارہ سٹینڈ پہ لگایا اور ایک نظر تالیاں بجاتے طلباء کو دیکھا۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری۔ یہ مسکراہٹ فاتحانہ سی تھی۔ یکدم اس مسکراہٹ کی فطرت میں تبدیلی آئی۔ وہ مسکراہٹ اب اداسی مسکراہٹ میں ڈھل گئی تھی۔ آنکھوں میں رنجش اترنے لگی۔ نیلوفر 2 قدم پیچھے گئی۔ آنکھوں میں پانی بھرنے لگا تھا، مگر وہ اپنے آپ کو رونے سے روکے ہوئے تھی۔ دل ایک دم سے خالی ہونے لگا تھا۔ وہ تیز قدم بڑھاتے بیک سٹیج داخل ہوئی۔ کاش تم یہ تالیاں حقیقت میں ڈیزرو کرتی۔ اپنی آنکھوں کو مونتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑائی۔ وہ اچانک سے ڈسٹرب سی نظر آنے لگی تھی۔ اسے تو اس وقت خوش ہونا چاہیے تھا، پھر وہ اتنی مضطرب کیوں ہونے لگی تھی؟ رفتہ رفتہ دن گزرتے گئے۔ مونسون کے اثرات بھی پاکستان میں داخل ہونا شروع ہوئے۔ اسلام آباد میں کچھ دنوں سے بادلوں کا قبضہ تھا۔ یہ بدھ کا دن تھا اور آج بھی آسمان پہ کافی بادل تھے، مگر ابھی ان کے برسنے کا کوئی آثار نظر نہیں آ رہا تھا۔
جیسا کہ طے ہوا تھا، حسام ٹھیک 5 بجے مناج کے آفس پہنچ گیا تھا۔ وہ کافی گھبرایا ہوا تھا کیونکہ آج اسے اپنی شادی شدہ زندگی کی تفصیل مناج کو بتانی تھی۔ اسے آج ایک اجنبی کے سامنے اپنے آپ کو کھول دینا تھا۔ وہ اپنے کمزور لمحات اسے بتانے والا تھا۔ حسام صبح سے ہی اپنے آپ کو اس سب کے لیے تیار کر رہا تھا۔ وہ جب آفس میں داخل ہوا تو مناج اس کی ہی منتظر نظر آ رہی تھی۔ اس کا چہرہ ہمیشہ کی طرح بے تاثر تھا۔ آج مناج نے بھورے رنگ کی پھولی ہوئی آستینوں والی کرتی پہنی ہوئی تھی۔ پشمانہ شال آج بھی اس کے کندھے پہ گری ہوئی تھی۔ پچھلی مرتبہ تو حسام نے غور نہیں کیا تھا، مگر اس مرتبہ حسام سوچ میں پڑ گیا کہ اتنے حبس زدہ موسم میں بھی بھلا اس نے یہ شال کیوں پہنی تھی۔ جو بھی تھا، وہ اپنے تمام خیالات کو جھٹک کے اس کے سامنے والی کرسی پر بیٹھ گیا۔ جی حسام صاحب، آپ شروع سے مجھے سب کچھ بتائیے۔ نہ کوئی سلام دعا، نہ کوئی ابتدائی کلمات، وہ سیدھے مدعے پہ آ گئی تھی۔ حسام کو یہ بھی تھوڑا عجیب لگا، مگر اس نے اس وقت اسے بھی نظر انداز کر دیا۔ مناج اپنے ہاتھ میں نوٹ بک اور پین پکڑے لکھنے کو تیار لگتی تھی۔ وہ اس کیس کے لیے مضبوط نکات اکٹھا کرنا چاہتی تھی۔ اس کو حسام کی ذاتی زندگی سے کوئی خاص قرض نہ تھا۔ حسام نے ایک گہری سانس خارج کی۔ وہ اب سب کچھ بتانے کے لیے تیار تھا۔ مہر اور میری پہلی ملاقات 7 سال پہلے ہوئی تھی، اور حسام اس 7 سال پرانے منظر میں کھونے لگا۔ وہ 20 سال کی تھی اور میں 23۔ وہ بہت معصوم سی تھی، بچکانہ سی، مگر بہت خوش مزاج۔ وہ مناج کو بتاتے بتاتے 7 سال پرانے اس حسین منظر میں کھونے لگا۔ یہ 7 سال پہلے کا منظر ہے۔ مرینا حسام کو بازو سے پکڑتے ہوئے اس پارٹی میں لیتے آ رہی تھی۔ اس کی چہرے پہ ڈھیروں خوشی ہے۔ حسام دوسری طرف کچھ بیزار سا لگ رہا ہے۔ یقیناً اس کو ادھر زبردستی لایا گیا ہے۔ آج عبداللہ سلطان سے ملواؤں گی، بہت اچھے سے ملنا تم، سمجھے؟ 23 سالہ حسام بری طرح سے الجھ جاتا ہے۔ اس کی ماں آخر کیا کھچڑی پکا رہی ہے، وہ سوچتا ہے۔ ہیں مگر کیوں؟ مرینا نے حسام کے اوپر کیا کروں میں اس کا والی نظر ڈالی تو وہ کچھ غیر آرام دہ سا ہو کر نظریں چرانے لگتا ہے۔ میں نے تمہاری یہ لڑکی دیکھ لیا حسام، عبداللہ سلطان کی بیٹی مہر۔ اس سے چند ہفتے پہلے میری بزنس ٹرپ پہ ملاقات ہوئی تھی۔ اف، بہت ہی پیاری اور معصوم سی بچی ہے۔ حسام کو جیسے 240 وولٹ کا جھٹکا لگتا ہے۔ اس نے مڑ کے مرینا کو دیکھا جو کہ بھرپور مسکرا رہی ہیں۔ اس کو اپنی ماں پہ حیرت ہوتی ہے، لیکن وہ جانتا ہے کہ اس کی ماں ایسی ہی ہے۔ مرینا عموماً امیر عورتوں کی طرح متزنہ تھیں۔ یہ اسی لیے تھا کیونکہ مرینا خود ایک مڈل کلاس طبقہ سے تعلق رکھنے والی عورت تھی جنہوں نے اپنی محنت کے بلبوتے ایلیٹ کلاس میں جگہ بنائی۔ امی میں صرف 23 سال کا ہوں، حسام اپنے بازو مرینا کی گرفت سے آزاد کرتے کہتا ہے۔ وہ ایک دم سے چڑ جاتا ہے۔ مرینا حسام کے اوپر کھا جانے والی نظریں ڈالتی ہے۔ تم چپ کرو، جیسا میں کہتی ہوں ویسا کرتے رہنا، سمجھے؟ مرینا غصے سے تنبیہ کرتی ہے اور حسام کا بازو تھام لیتی ہے۔ اب وہ اسے عبداللہ سلطان کی طرف لے کر جا رہی ہے۔ اس دن حسام پہلی دفعہ مہر سے ملتا ہے۔ مہر نے سفید شفون کا کرتا پہنا ہوا ہے۔ مہر پہ سفید رنگ بہت ہی خوب جچتا تھا۔ اس کے چہرے پہ ہلکا سا میک اپ بھی ہے۔ اس کو دیکھتے ہی حسام کو اپنا دل اپنی جگہ سے سرکتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ وہ تھی بھی ایسی، اپنے اخلاق اور مزاج سے ہر کسی کو اپنی طرف کھینچ لیتی تھی۔ آپ کے آگے کا کیا پلان ہے؟ آپ کی BA کی ڈگری تو آپ کو مل گئی ہے؟ مہر مسکرا کے حسام سے پوچھتی ہے۔ اس کے انداز میں حال کی مہر جیسی پختگی اور سختی نہیں ہے۔ وہ کافی بچکانہ سے انداز میں ماتھے پہ آتی لٹ کو انگلی میں لپیٹتے کہہ رہی ہے۔ پتہ نہیں، شاید ڈیڈ کی کمپنی جوائن کر لوں۔ آپ کا کیا ارادہ ہے؟ 2 سال میں آپ کی ڈگری بھی ختم ہو جائے گی؟ حسام نے پوچھا تو مہر کھلکھلاتی ہے۔ ہاں، بس 3 سیمسٹرز باقی ہیں۔ ڈیڈ کے کہنے پہ میں نے MBA تو کر لیا، مگر مجھے نہیں پتہ کہ میں آگے کیا کروں گی۔ کیا ضروری ہے ہم پڑھنے لکھنے کے بعد کچھ کریں؟ ہم آرام سے بیٹھ بھی تو سکتے ہیں نا؟ مہر آواز میں تشویش لیے معصومانہ سے انداز میں کہتی ہے۔ حسام اس انداز پہ زیر لب ہنس دیتا ہے۔ ہاں، اب چاہیں تو آرام سے بیٹھ جائیں، اس میں کوئی حرج تو نہیں۔ حسام ہاتھ میں موجود وائن گلاس اپنے لب سے لگا کر کولڈ ڈرنک کا گھونٹ اپنے حلق میں اتارتا ہے۔ مگر پھر بھی فارغ رہ کے شاید آپ کو زندگی بور کرے۔ مجھے نہیں پتا، میرے ارد گرد سب لڑکیاں پتہ نہیں زندگی سے کیا کیا منسلک کرتی ہیں کہ وہ گریجویٹ کرنے کے بعد یہ کریں گی وہ کریں گی، اور مجھے تو جیسے پتہ ہی نہیں کہ میں نے کیا کرنا ہے۔ مہر کے چہرے پہ تشویش بڑھتے جا رہی ہے۔ کبھی کبھار ہو جاتا ہے، آپ فکر نہ کریں، آگے چل کے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ نے کیا کرنا ہے۔ حسام نے مہر کی دل جوئی کرنا چاہی۔ مہر چہرے پہ ہنوز تشویش لیے سر اس بات میں ہلا دیتی ہے۔ کیا آپ کو ہمیشہ سے معلوم تھا آپ نے کیا کرنا ہے؟ مہر نے پوچھا تو حسام سر اس بات میں ہلاتا ہے۔ بچپن سے مجھے آرکیٹیکٹ بننے کا شوق تھا۔ میں بچپن سے آرٹ میں بہت انوالوڈ ہوں۔ میرا کینوس اور میرے برشز میری اولادوں جیسے ہیں۔ مہر حسام کی بات پہ اتنا زور سے ہنس دی جیسے نہ جانے اس نے دنیا کا سب سے مزاحیہ لطیفہ سنا دیا ہو، لیکن حسام کو کچھ برا نہیں لگتا۔ اتنا پیارا سا انداز بھلا کسے برا لگ سکتا تھا؟ میں 24 سال کا تھا اور وہ 21 کی جب ہماری شادی ہوئی۔
حال کا حساب مناج کو بتا کے رکا۔ اس کے چہرے پہ اداسی مسکراہٹ تھی۔ یہ یادیں اسے بہت تکلیف دے رہی تھیں۔ اتنی چھوٹی عمر میں مہر کی شادی آپ سے کیوں کر دی گئی؟ مناج نے پیپر پہ کچھ لکھتے ہوئے پوچھا۔ کیونکہ مہر کے ڈیڈ کو ہمارا رشتہ مناسب لگا۔ پھر مہر اور اس کے ڈیڈ کے تعلقات بھی ٹھیک نہیں تھے۔ وہ ان سے ناراض رہتی تھی اور عموماً اداس بھی۔ عبداللہ سلطان کو لگا کہ شاید شادی کر کے مہر ایک دفعہ پھر سے خوش ہو جائے۔ حسام نے ٹھہر ٹھہر کے صحیح الفاظ کا استعمال کرتے ہوئے بتایا۔ مناج کو شک ہوا کہ حسام کچھ چھپا رہا تھا۔ کیا آپ جانتے کہ ان کے تعلقات کیوں خراب تھے؟ مناج نے پوچھا۔ حسام جانتا تھا مگر وہ اتنی ذاتی بات مناج کو یوں نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اسے مہر کی ذاتیات کا بھرپور احترام کرتے اپنا سر نہ میں ہلایا۔ ٹھیک ہے، آگے بتائیے، مناج نے سرسری سا کہا۔ ہماری شادی کے بعد مہر نے اپنی پڑھائی جاری رکھی۔ وہ لاہور میں لمس میں پڑھتی تھی اور وہیں پہ ہاسٹل میں بھی رہتی تھی۔ وہ وقت بہت خوبصورت تھا۔ میں اس سے ہفتے میں کئی مرتبہ ملنے آتا تھا اور ویکینڈز پر ہم ساتھ گزارتے تھے۔ پہلے ہم دونوں کے بیچ ایک فاصلہ تھا مگر پھر بھی ہمارے دل ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ شادی کے بعد ہی مجھے مہر سے محبت ہوئی اور میں نے اسے در حقیقت شادی کے بعد جانا۔ وہ بہت معصوم تھی، اپنی دنیا میں کھوئی کھوئی۔ اس میں بچپنا بھی تھا جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ دم توڑتا گیا۔ آپ نے اپنی ایڈکشن مہر سے کیسے چھپائی؟ جب وہ یونے میں تھی تب تو یہ مشکل نہ تھا، مگر جب وہ گھر آئی تھی تب میں نے ڈرگ کی مقدار کم کر دی، جس کی وجہ سے اسے شک نہیں ہوتا تھا۔ اور پھر ایک دن میں نے بد احتیاطی کا مظاہرہ کیا اور ڈرگس کی کچھ مقدار زیادہ ہی لے لی۔ یہ 5 سال پہلے کا منظر ہے۔ حسام کے بنگلے کی اوپری والے منزل میں اپنے کمرے میں بند مہر کسی سے فون پہ بات کرتی نظر آ رہی ہے۔ اس کی پیشانی پہ بل نمایاں تھے۔ وہ اس وقت کافی برہم سی نظر آ رہی ہے۔ ڈیڈ، اگر آپ نے تیسری شادی کر ہی لی ہے تو اب مجھے بتانے کا فائدہ؟ مجھے کون سا فرق پڑنا تھا؟ مہر کا انداز دھیما مگر تلخ تھا۔ مہرو، مجھے دوبارہ شادی کرنی ہو تو میں کر سکتا ہوں، مجھے پورا حق ہے اور مجھے کوئی روک نہیں سکتا، اور مجھے اس بات سے بھی فرق نہیں پڑتا کہ اگر میری بیوی مجھ سے عمر میں چھوٹی ہو۔ عبداللہ سلطان سختی سے تائید کرتے ہیں۔ بالکل، آپ کو پورا حق ہے۔ مہر کی آنکھیں نم ہونے لگتی ہیں۔ اور میری ماں کے کیا حقوق تھے؟ ان پہ بات کرنا چاہیں گے آپ؟ اس وقت تو آپ کو میری ماں سے زیادہ فلم انڈسٹری کی اداکارہ اور ماڈلز میں دلچسپی تھی نا ڈیڈ؟ مہر غصیلی آواز میں بولتی ہے مگر اس کی آواز اونچی نہیں ہے۔ آواز اونچی میں یا چلا کر بات کرنا اس کے لیے غیر فطری ہے۔ وہ سب تو پرانی باتیں، آخر تم اپنی ماں کو بھولتی کیوں نہیں؟ عبداللہ سلطان کے پاس جیسے کہنے کو کچھ خاص نہیں بچا ہے۔ پرانی بات ہے تو بھی آپ کون سا بدل گئے ہیں؟ ابھی بھی ویسے ہی ہیں، اور جہاں تک ماں کو بھولنے کا سوال ہے یہ میرے بس میں نہیں ہے۔ میں ان سے کوسوں دور ہوں لیکن نہیں، انہیں آج تک نہیں بھلا سکی۔ اپنی ماں کو بدقت یاد کرتے ہوئے وہ کافی غمگین ہونے لگ جاتی ہے۔ مہرو، ٹھنڈے دماغ سے سوچو، میں نے جو کیا وہ غلط نہیں ہے۔ اگر تمہیں پہلے بتاتا تو تمہارا تب بھی یہی رد عمل ہونا تھا۔ عبداللہ سلطان کوفت کے عالم میں کہتے ہیں۔ جو بھی ہے ڈیڈ، بس آپ کا بہت شکریہ میری زندگی کو مزید دشوار بنانے کے لیے۔ تلخی سے کہتے وہ کال کاٹ دیتی ہے۔ وہ کسی بھی قسم کے بحث میں موڈ میں نہیں ہے۔ غصہ اس کے اوپر بری طرح حاوی تھا۔ مہر بہت دشواری کے ساتھ اپنے غصوں کو قابو میں کر لیتی ہے۔ کچھ دیر بعد دروازے پہ کھٹکھٹاہٹ ہوتی ہے۔ مہر، آ جاؤ کہتی ہے، اور اندر پھر سہمی ہوئی ملازمہ داخل ہوتی ہے۔ سہمی ہوئی ملازمہ کو دیکھ کے مہر پریشان سی ہونے لگتی ہے۔ کیا ہوا ہے؟ کوئی مسئلہ ہے؟ مہر اس وقت اپنے غصے کو پوری طرح دبا چکی تھی، اس لیے قدرے نرمی سے بولتی ہے۔ بی بی، وہ حسام صاحب نیچے آئے اور ملازمہ نے بس اتنا ہی کہا کہ مہر کے پاؤں اس کے چپلوں میں چلے جاتے ہیں۔ اگلے لمحے وہ سیڑھیاں پھلانگتی نظر آ رہی ہے۔ حسام گھر کے داخلی ہال میں گرا ہوا تھا۔ حسام کو یوں دیکھ کے مہر کی دھڑکنوں کی رفتار تیز ہو جاتی ہے۔ ناظرہ، ایمبولینس کو بلواؤ جلدی۔ بے چینی کے عالم میں وہ اونچا بولتی ہے۔ وہ حسام کی جانب بڑھنا شروع ہوتی ہے جو زمین پہ اوندا پڑا ہے۔ حسام کے منہ سے جھاگ نکل رہا ہے اور وہ تکلیف کے مارے بلک رہا ہے۔ حسام کے حکم میں وہ پنجوں کے بل بیٹھ کر اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے گرد پانی اکٹھا ہونے لگ جاتا ہے۔ آپ کو کچھ نہیں ہوگا حسام۔ وہ حسام سے زیادہ خود کو دلاسا دینے کی کوشش کرتی ہے۔ ہسپتال گئے تو اسے بتایا گیا۔ حسام کی گردن باعث ندامت جھکنے لگی۔ چہرے پہ کرب واضح ہونے لگا کہ مجھے ڈرگ اوور ڈوز ہوا تھا۔ وہ مجھ سے ناراض رہی مگر پھر میں نے وعدوں نے اسے مجھے معاف کرنے پہ مجبور کر دیا۔ اس لمحے حسام کو اپنے آپ سے نفرت محسوس ہونے لگی۔ یہ پچھتاوا وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ حسام کے لیے یہ ملاقات مشکل بنتی جا رہی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ میں نے کوشش نہیں کی۔ حسام کے آنسوؤں نے بہنے کی ضد کی تو اس کی آواز گیلی ہونے لگی۔ میں نے بہت کوشش کی تھی مس مناج، مہر کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے، مگر میں کامیاب نہ ہو سکا۔ مناج جو کہ مصروف انداز میں لکھتے جا رہی تھی اس بات پہ ایک دم سے تھم گئی۔ جب انایا پیدا ہوئی تھی تو میں نے بہت کوشش کی کہ کسی طرح سے میں ڈرگز میں نہ لوں، لیکن مس مناج میں ایک کمزور انسان ہوں، ایک کمزور مرد۔ میں ہمیشہ سے آخری لمحات میں ہار جایا کرتا تھا۔
مجھے میری بیٹی تک اس شر سے نہ نکال سکی۔ مناج کی مردہ دل نے حرکت کی، اس کی آنکھوں میں اداسی چھانے لگی، مگر وہ تو ہر جذبے سے پاک تھی نا۔ وہ وہاں بیٹھے بیٹھے ماضی کے سمندر میں ڈوبنے لگی۔ پاپا آپ اپنی بیٹی کے لیے سب چھوڑ دیں بس۔ مناج کے دماغ میں کسی چھوٹی بچی کی شکوہ انگیز آواز گونجی۔ اس نے ایک جھٹکا کھایا اور ماضی کے سمندر سے باہر نکلی۔ کچھ لمحے اپنے آپ کو نارمل کر کے وہ ایک بار پھر نوٹ بک پہ کچھ لکھنے لگی۔ پھر ایک دن مہر نے تنگ آ کے اپنے ڈیڈ کو کال کر دی۔ یہ سب شادی کے 3 سال بعد ہوا تھا۔ اس نے بہت برداشت کیا، بہت صبر کیا تھا۔ وہ مجھے صحتیاب ہوتا دیکھنا چاہتی تھی، وہ اس لیے وہ انتظار کرتی گئی، اس امید کے ساتھ کہ میں ایک دن اپنے وعدے پورے کر دوں۔ لیکن کاش وہ انتظار کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کرتی، کاش وہ پہلے دن ہی مجھے چھوڑ جاتی۔ اسے اپنی توانائی مجھ جیسے لوزر پہ نہیں ضائع کرنی چاہیے تھی۔ اس کے ڈیڈ نے اسے طلاق کا مشورہ دیا، مگر وہ اس وقت نہ مانی، اور پھر عبداللہ سلطان نے میری امی کو سب کچھ بتا دیا۔ اور وہ دن، اسام کے چہرے پہ خوف اترنے لگا، وہ بھیانک دن مجھے آج تک یاد ہے۔ یہ 2 سال پہلے کا منظر ہے۔ حسام اپنے بنگلے کے ہال میں کھڑا سر جھکائے رو رہا ہے، اور مہر ادھر سے سہمی سی سر جھکائے کھڑی ہے۔ مرینا حسام کی طرف بڑھتی ہے اور اسے ایک زوردار تھپڑ لگاتی ہے۔ تھپڑ اتنا زوردار تھا کہ حسام کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ مرینا پھر حسام کو ایک اور تھپڑ لگاتی ہے تو وہ زمین پہ ڈھیر ہو جاتا ہے۔ وہ کسی بچے کی طرح بلکتے ہوئے رونے لگ جاتا ہے۔ تم، مرینا کی نظروں کا رخ اب مہر کی جانب بڑھتا ہے۔ کب سے جانتی ہو یہ سب تم؟ مرینا آگ بگولا ہو کے بولتی ہے۔ 2 سال سے، مہر ہکلاتی ہوئی کہتی ہے۔ اسے اپنے ڈیڈ کو یوں شکایت کر کے شرمندگی ہونے لگتی ہے۔ حسام کو یوں روتا دیکھ کے اس کا کلیجہ پھٹنے لگتا ہے۔ 2 سال سے! مرینا کو زوردار جھٹکا لگتا ہے۔ انہیں اس وقت اپنے حسام اور مہر کو یوں الگ کرنے کے فیصلے پہ پچھتاوا ہونے لگ جاتا ہے۔ وہ اپنا سر پکڑتے رہ جاتی ہے اور ایک دفعہ پھر سے ان پہ شدت بھرا غصہ حاوی ہونے لگتا ہے، مگر اس بار ان کے غصے کا مرکز مہر تھی۔ میں اس نشیڑی کی ماں تھی مہر، میرا یہ سب سے پہلے جاننے کا حق تھا۔ تم نے یہ سب مجھ سے اتنے سال کیسے چھپایا؟ مرینا چلائی تو مہر رونے لگ جاتی ہے۔ مرینا کا جب غصہ اترا تو انہیں اپنے رویے پہ شرمندگی ہوتی ہے۔ یہ لڑکی ان کے بیٹی کی لت کو نہ جانے کب سے برداشت کر رہی ہے، انہیں اس پر اس طرح سے چلانا نہیں چاہیے تھا۔ مرینا یہ سوچ کے ٹھنڈی سانس خارج کرتی ہے۔ تم حسام، اب مرینا حسام کی طرف مڑی، تمہاری اس لت کو میں فوراً نکالتی ہوں۔ مہر تم انایا کے ساتھ اپنے گھر جاؤ گی، اور جب تک میں نہ بلاؤں تم واپس نہیں آؤ گی۔ مرینا نے باروب انداز میں اپنا حکم سنایا۔ جب چھوٹے نادانیاں کرتے ہیں تو بڑوں کو چارج لینا پڑتا ہے۔ اس کے بعد مہر چلی گئی تھی۔ ہال کے حسام نے بات جاری رکھی۔ امی نے مجھے اسلام آباد کی ایک ریہیب میں داخلہ دلوایا، مگر پاکستان میں ریہیب اتنے معیاری نہ تھے۔ ڈیٹاکسیفیکیشن کے بعد ہی میں ریہیب سے بھاگ گیا۔ مجھے لگا تھا میں صحتیاب ہو گیا تھا، مگر میں غلط تھا۔ صرف ڈیٹاکسیفیکیشن کافی نہ تھی۔ 1 سال بعد میں نے اپنی حسرتوں کے آگے پھر گھٹنے ٹیک دیے۔ وہ 1 سال میری اور مہر کی زندگی کا خوبصورت ترین وقت تھا، اور شاید اسی لیے ہی جب میں دوبارے سے نشہ کرنے لگ گیا تو مہر سے برداشت نہیں ہوا۔ مہر کی برداشت بس یہاں تک ہی تھی، لیکن پھر بھی اس نے آخری حد تک کوشش کی۔ وہ ڈٹی رہی، مگر جیسے میں نے آپ کو بتایا میں ایک لوزر ہوں۔ میں ایک دفعہ پھر اپنی حسرتوں کے آگے ہار گیا، اور تب مہر نے پہلی دفعہ مجھے طلاق کی دھمکی دی تھی۔ پہلی دفعہ۔ شادی کے 5 سال اور میری ایڈکشن کو سہتے ہوئے 4 سال، یہاں پہ مہر کی بس ہونے لگی تھی۔ اس نے مجھے ایک آخری موقع دیا، جو کہ میں نے گنوا دیا۔ اس کے بعد میں ڈرگ سمگلنگ کے کیس میں پھنس گیا اور مجھے 3 سال کی سزا سنا دی گئی، مگر میرے ڈرگ کے ودرالز اتنے شدید تھے کہ مجھے رہا کر دیا گیا۔ اب خود سوچئے مناج، جو انسان 10 سال سے نشہ کرتا آ رہا ہو، اس کو یہ نشہ اتنی آسانی سے کیسے چھوڑ سکتا تھا؟ پھر امی مجھے ریہیب کے لیے انگلینڈ لے گئیں، جہاں 5 ماہ میں نے پراپر ریہیب کی، اور اب میں بالکل صحتیاب ہوں۔ مناج اپنے نوٹ بک کے صفحے پہ سب کچھ لکھتی گئی۔ حسام کی کہانی اس ڈھلتی شام کے ساتھ ساتھ اختتام کو پہنچنے لگی تھی۔ یہ پچھتاوا حسام کو کھانے لگا تھا۔ وہ ماضی میں بہت کچھ کھو آیا تھا، نہ جانے کتنا ہی رنج اسے کیوں نہ ہو، وہ کتنا ہی کیوں نہ رو لیتا۔ اب جو وہ کھو گیا تھا اسے نہیں ملنے والا تھا، جو اس کا ہوا کرتا تھا اب وہ اس کا نہیں رہا تھا۔ یہ احساس حسام کو وقت کے ساتھ ساتھ دبائے جا رہا تھا۔ اس ملاقات کے دوران حسام نے اپنے آپ کو ان گنت مرتبہ رونے سے روکا۔ اسے گھٹن سی محسوس ہونے لگی تھی، اس کو اپنی توانائی ختم ہوتے محسوس ہونے لگی تھی۔ حسام نے ایک گہری سانس لی اور اپنی بات جاری رکھی۔ مس مناج، بس میں اپنی بیٹی سے ملنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں نہیں کھانا چاہتا، میں عنایہ سے یہ دوری برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ حسام نے کہا تو مناج کا لکھتا ہاتھ ایک دفعہ پھر تھم گیا۔ ہاں میں نشیڑی تھا اور میں نے مہر اور عنایہ کے ساتھ انصاف نہیں کیا، لیکن پھر بھی میں عنایہ سے بہت محبت کرتا ہوں مس مناج۔ مجھے نہیں معلوم وہ ان 8 ماہ میں کتنی بڑی ہوئی ہوگی، کیسی دکھتی ہوگی، کیسا بولتی ہوگی۔ مجھے تو اس بات کا بھی ڈر ہے کہ شاید وہ مجھے پہچانے ہی نہیں۔ مجھے بس کسی طرح سے اپنی بیٹی سے ملوا دیں، میں آپ کا زندگی بھر کا ممنون رہوں گا۔
حسام کا سر شرم سے جھکتا چلا گیا۔ وہ مناج کو نہیں دیکھ رہا تھا جو ایک دفعہ پھر سے کہیں کھو گئی تھی۔ وہ اس آفس میں اب موجود نہ تھی، وہ بہت دور آ گئی تھی، بہت ہی دور، ماضی میں۔ چھوٹی مناج اپنے چھوٹے سے گھر کے کچے صحن میں موجود تھی۔ اندر کی طرف 2 کمرے بنے ہوئے تھے۔ اس کی معصوم چہرے پہ جہاں بھر کی خفگی تھی۔ وہ ناراض تھی اس شخص سے جو اس کے سامنے کھڑا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اب جھک کے مناج کے قریب آیا۔ اس کے پاس ایک عجیب سی بو آتی تھی۔ مناج نے نروٹھے سے انداز میں اپنا منہ موڑ لیا۔ کیا ہوا میری مہارانی کو؟ اس شخص کے انداز میں بھرپور شفقت تھی۔ مناج نے اپنے چہرے کا رخ اس شخص کی طرف موڑا۔ خفگی ہنوز برقرار رہی۔ امی آپ کی وجہ سے بہت روتی ہیں ابو، چھوٹی بچی نے کہا۔ آپ مجھے صرف ایک بات بتائیے، کیا آپ کو اپنی بیٹی سے پیار ہے؟ چھوٹی بچی کی معصوم آواز میں بے بسی تھی اور حال کی مناج کے چہرے پہ کرب اترنے لگا۔ اس کے لب کھلے ہوئے تھے۔ ماضی کی یاد بدقت تازہ ہوئی تو اس کا وجود تکلیف میں تھرتھرانے لگا۔ وہ اپنے آپ میں نہیں تھی۔ کھوئے کھوئے سے انداز میں وہ بے اختیار بولی، کیا آپ کو اپنی بیٹی سے پیار ہے؟ وہ بہت ہی مدھم آواز میں بولی تھی۔ حسام نے تعجب آمیز نگاہ مناج پہ ڈالی۔ یہ پہلی بار تھا جب حسام کو مناج کی آواز میں کوئی جذبہ نظر آیا۔ مناج کو جیسے ہی اندازہ ہوا وہ کچھ بول گئی تھی تو اس نے سر ایک جھٹکا لیا اور جو ہی اس کی نظروں کے سامنے سے منظر چھٹنے لگا، اب وہ حال میں واپس آ گئی تھی۔ آج 14 سال بعد مناج کو کسی جذبے نے گھیرا تھا۔ یہ جذبہ آخری مرتبہ اس نے اپنی ماں کے لیے محسوس کیا تھا اور یہ جذبہ ہمدردی کا تھا۔ جی ہے، حسام نے مناج کو دیکھتے ہوئے کہا، جو اب اپنے آپ کو نارمل کر چکی تھی۔ عام گفتگو کے بعد حسام وہاں سے چلا گیا، لیکن مناج میں کچھ بدلنے لگا تھا۔ اسے حسام میں اپنے ابو نظر آئے تھے، جس کے باعث اس کی اس کیس میں دلچسپی بڑھ چکی تھی۔ آنکھوں میں ایک عزم لیے اس نے تہیہ کیا کہ وہ حسام کو عنایہ سے ملوا کر ہی دم لے گی۔ آسمان رفتہ رفتہ کالے رنگ میں ڈھلتا گیا۔ اب آسمان پہ چھائے بادل گہرے ہونے لگے تھے اور کسی بھی وقت برسنے کے لیے تیار لگتے تھے۔ چاند بھی انہی بادلوں کے پیچھے چھپا تھا۔ اسلام آباد کی سڑکوں پہ رش رواں دواں تھا۔ اسی میں ہم اپنا رخ حسام کے اپارٹمنٹ کی طرف موڑتے ہیں۔ کھانے کی میز پہ ارد گرد کرسیوں پہ براجمان حسام اور مرینا رات کا کھانا کھانے میں مصروف نظر آ رہے تھے۔ کیسا گیا سب؟ مناج سب کچھ ٹھیک سے دیکھ رہی ہے نا؟ مرینا نے کھانے کے دوران پوچھا۔ مجھے مس مناج کی قابلیت پہ بھروسہ ہے، وہ اس معاملے کو ضرور دیکھ لیں گی، حسام نے اپنے بوجھل سے لہجے میں کہا۔ آج کی اس ملاقات نے اسے واقعی تھکا دیا تھا۔ مرینا نے توقف لیا۔ حسام، میں نے آج تم سے بہت ضروری بات کرنی ہے۔ تمہیں ایک ایسا فیصلہ سنانا ہے جو میں پچھلے کئی سالوں سے سنانا چاہ رہی ہوں، مرینا نے کہا تو حسام، جو کہ کانٹے سے اسٹیک کا ٹکڑا اپنے منہ میں رکھنے ہی والا تھا، تھم کے مرینا کی طرف متوجہ ہوا۔ جی امی بتائیں، کانٹا نیچے رکھتے ہوئے حسام بولا۔ وہ مرینا کا انداز دیکھ کے سمجھ گیا تھا کہ بات کافی اہم ہوگی۔ میں اب سب کچھ چھوڑ رہی ہوں، بس اب میں آرام کرنا چاہتی ہوں حسام۔ میں چاہتی ہوں اپنے ڈیڈ کی یہ امپائر اب تم سنبھالو۔ حسام چونکا۔ نہیں امی، میں یہ نہیں کر سکتا، حسام نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ دیکھو حسام، یہ بزنس امپائر ہم نے تمہارے لیے ہی کھڑی کی تھی۔ والدین سب کچھ اپنی اولاد کے لیے کرتے ہیں، بس اب تم ہی سنبھالو گے۔ اگر تمہاری ایڈکشن بیچ میں نہ آتی تو میں کب کا سب کچھ تمہیں سونپ چکی ہوتی۔ مرینا کا انداز حتمی تھا۔ حسام سوچ میں پڑ گیا، لیکن اسے یہ اتنا بھی برا نہیں لگا۔ ایک نہ ایک دن تو سب اس نے ہی سنبھالنا تھا، تو اب کیوں نہیں؟ ویسے بھی ریہیب ختم ہونے سے قبل وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ وہ اپنی زندگی ضائع نہیں کرے گا، اس لیے حسام اس وقت مان گیا تھا۔ جس طرح سے رات طویل ہوتی گئی، بادلوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی گئی۔ وقتاً بادلوں کے ٹکرانے کا عمل جاری ہوا اور بارش کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ اسلام آباد کی سڑکیں اور عمارتیں بھیگنے لگی تھیں۔ بارش کی بوندیں اس کے کمرے کی کھڑکی سے ٹکرائیں۔ تیز تیز گرتی بارش کی بوندوں کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اپنی اسٹڈی ٹیبل سے اٹھا، کھڑکی کی جانب بڑھ کے اس نے کھڑکی کھولی۔ اس گھر کی گرین بیلٹ بھی بارش میں بھیگنے لگی تھی۔ اس کے چہرے پہ مختصر مسکراہٹ بکھری۔ ماحول میں میٹھی سی خوشبو بھی تھی، جس کے باعث اس کا موڈ تر و تازہ ہونے لگا۔ اس نے کھڑکی بند کی اور اپنی اسٹڈی ٹیبل کا رخ کیا۔ اسٹڈی پہ ترجمہ والا قرآن مجید پہلے سے رکھا ہوا تھا۔ احمد اب اسٹڈی ٹیبل کے ساتھ رکھی کرسی پہ براجمان ہو گیا۔ وہ اپنا مصحف کھولنے ہی والا تھا کہ اس کا موبائل تھرتھرانے لگا۔ اس نے موبائل پہ نظر ڈالی۔ عثمان جونیئر کالنگ۔ احمد کے چہرے پہ آسودہ سی مسکراہٹ بکھری۔ اس نے وہ کال اٹھا لی۔ کیا حال ہے جمشید؟ احمد کا انداز عام سا تھا۔ اللہ کا شکر ہے بھائی آپ کو کچھ بتانا تھا، جمشید فون کی دوسری طرف سے بولا۔ وہ 19-20 سال کا جوان لڑکا تھا۔ احمد نے دلچسپی لیتے ہوئے اپنے سر کو جنبش دی۔ ہاں بولو بھائی، میرا MCAT کا امتحان ہوا تھا، میرے بہت اچھے مارکس آئے تھے اور میرا راولپنڈی میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہو گیا بھائی۔ جمشید کے لہجے میں شکر گزاری سی تھی۔ احمد اس بات پہ دل سے خوش ہوا تھا۔ چلو یہ تو بہت اچھا ہوا، اب بھرپور محنت کرنا بس۔
احمد نے اپنا انداز مختصر ہی رکھا۔ احمد بھائی، میں آپ کا دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، آپ کی وجہ سے آج میں اس مقام تک پہنچا ہوں۔ احمد کی مسکراہٹ تھوڑی مدھم پڑی، آنکھوں میں نیم سی اداسی چھانے لگی۔ چلو کوئی نہیں، احمد نے جیسے سب کو چٹکنا چاہا۔ بھائی میں نے بتانا تھا کہ اب میں اپنا خرچہ خود اٹھا لوں گا، میں نے چھوٹا سا کام شروع کیا ہے، میں اب خود سب کچھ کرنا چاہتا ہوں۔ جمشید نے کہا تو احمد نے سمجھتے ہوئے سر اوپر نیچے ہلایا۔ وہ جانتا تھا کہ معاشی خود مختاری کی طرف قدم بڑھانے میں کوئی برائی نہیں تھی، ایک زمانے میں اس نے بھی بڑھائے تھے، تو جمشید بھلا کیوں روکتا؟ ٹھیک ہے جمشید، میں سمجھ سکتا ہوں، مگر پھر بھی کوئی بھی ضرورت ہو تو میں موجود ہوں، احمد نے سرسری سے کہا۔ جی بھائی، بہت شکریہ۔ جمشید نے کال کاٹ دی۔ احمد نے ایک گہری سانس خارج کی، چہرے پہ اصلی سنجیدگی لیے اب اس نے اپنا رخ اپنے مصحف کی جانب موڑا۔ ہرا مصحف بھی اس کا منتظر تھا، اس نے جہاں سے آخری دفعہ چھوڑا تھا وہیں سے پڑھنا شروع کیا۔ سامنے سورہ رعد کھلی ہوئی تھی، اس نے سورہ رعد کی تلاوت کرنا شروع کی۔ بارش کی رفتار میں اضافہ ہوا، عبداللہ سلطان کا بنگلہ بھی بارش میں بھیگنے لگا تھا۔ مہر کے کمرے کی اس وقت تمام بتیاں بجھا دی گئی تھیں، کمرے کی کھڑکیاں بند تھیں اور مہر نے ان کے اوپر پردہ گرایا ہوا تھا۔ بارش اسے پسند نہ تھی، بارش کی آمد اسے اس کی ماں کی یاد دلاتی تھی، اور ماں کی یادیں اسے تکلیف دیتی تھیں۔ وہ دونوں ماں بیٹی جب بھی بارش ہوتی تھی خوب نہایا کرتی تھیں۔ چھوٹی عنایا اس وقت اپنی ماں کے کرب سے بے خبر، اپنی ماں کے اندر چلتی جنگوں سے بے خبر، بستر پہ لمبی تان کے سو رہی تھی۔ اس وقت اسٹڈی ٹیبل کا لیمپ جل رہا تھا، مہر اسٹڈی ٹیبل کے سرہانے کرسی رکھ کے بیٹھی تھی، اس کے چہرے پہ کرب تھا اور آنکھوں میں تکلیف، روح بے چینی کے مارے مچل رہی تھی۔ مہر نے اپنے ہاتھوں میں پین تھاما ہوا تھا، ٹیبل پہ کاغذ بچھا ہوا تھا جس پہ وہ لکھنے کے لیے تیار تھی۔ پیاری ماں، پتہ نہیں کہ یہ خط میں آپ کو پوسٹ کر بھی سکوں گی کہ نہیں، یا شاید یہ انہی خطوط میں سے ہوگا جو کہ میں نے لکھے تو تھے مگر بھیجنے کی ہمت نہ کر سکی۔ میں بھی اسی چیز کی خواہش مند ہوں کہ میں آپ کے ساتھ ہوتی، میں کاش آپ کی گود میں سر رکھ کے رو سکتی، ویسے جیسے میں بچپن میں کیا کرتی تھی، اور کاش میں آپ کو بتا سکتی ماں کہ میں کس قدر بے سکون ہوں، میں کس قدر بے چین ہوں، مجھے اپنا آپ کسی لاش کے جیسا معلوم ہونے لگا ہے ماں۔ اور اس اندھیری رات میں جہاں مہر اپنی بے سکونی کے ساتھ سمجھوتہ کرنے میں لگی تھی، وہاں احمد اپنی اسٹڈی ٹیبل کے سرہانے بیٹھا اپنے خوبصورت سے مصحف کو پڑھنے میں مصروف تھا۔ اس کا دل آہستہ آہستہ ہلکا ہونے لگا تھا، سکوت نے اس کی روح کو گھیر لیا تھا۔ قرآن کا ذکر ہی ایسا ہوتا ہے جو دلوں کو سکون دیتا ہے۔ وہ اب اس صفحے کی تلاوت مکمل کر چکا تھا اور اگلے صفحے کا ترجمہ پڑھنے لگا۔ ایسے ہی لوگ ہیں جنہوں نے اس نبی کی دعوت کو مان لیا اور اس کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ احمد نے نظر اٹھا کے سامنے دیوار کو دیکھا، اس کی آنکھوں میں متانت بھرا تاثر تھا۔ اس آیت میں مطمئن کا لفظ استعمال ہوا تھا، مطمئن جو کہ طمان سے نکلا ہے، اس کا مطلب اطمینان ہوتا ہے، مگر کوئی سادہ سا اطمینان نہیں بلکہ مکمل اطمینان۔ وہ دل ہی دل میں خود سے کہے جا رہا تھا، اور یہ آیت نہایت سبق آموز ہے، جو اللہ کی طرف لوٹتا ہے اسے واقعی اطمینان ملتا ہے، اور اگر تنگی کا شکار ہوگا تب بھی وہ یہی سوچے گا کہ اسے یہ تنگی اللہ نے دی ہے، اور وہ اس تنگی میں بھی اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھے گا۔ اگر وہ بیماری میں ہوگا تو اس وقت بھی دل سے مطمئن ہوگا، کیونکہ وہ جانتا ہوگا کہ اسے یہ بیماری اللہ نے دی ہے۔ اسلام اپنے آپ کو اللہ کے آگے جھکانے کے علاوہ آخر ہے ہی کیا؟ اللہ کے ہر احکام کے سامنے اپنے سر کو خم دینا اور اس کے ہر احکام کے اوپر بغیر کسی شکایت کے تسلیم کر لینے کے علاوہ ہے ہی کیا؟ اس آیت میں خاص کر نبی کی دعوت کو ماننے والوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ اب یہ بات ہمیں ذرا ماضی میں جانے کی تلقین کرتی ہے۔ اگر ہم ماضی میں جائیں تو ہمیں سمجھ آئے گی کہ آخر کیا وجہ تھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جو صحابہ کرام تھے وہ اللہ کے اتنے قریب کیوں تھے۔ اگر ہم کچھ دیر سوچیں تو سمجھ آئے کہ اس وقت تو قرآن بھی پورا نہیں اترا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وحی نازل ہوئی، اور سورہ مدثر کی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ وہ اسلام کا پیغام پہنچانا شروع کریں، اور تب جو لوگ اسلام کے احاطے میں آئے وہ جیسے ہی کوئی نیا احکام آتا اسے مان لیا کرتے۔ اللہ نے فرمایا جنت ہے، وہ مان گئے۔ اللہ نے فرمایا دوزخ ہے، وہ مان گئے۔ اسی طرح کوئی بھی نیا احکام اترتا وہ لوگ بغیر کسی شکایت کے اس احکام کو مان لیتے، اور اگر ہم اپنے حال کو دیکھیں تو ہم آخر کہاں کھڑے ہیں؟ ہمارے پاس تو پوری کی پوری کتاب بھی موجود ہے، پھر بھی ہم اس پہ عمل کرنے سے کتراتے ہیں، اس میں لکھے احکامات کے دلائل تلاش کرتے ہیں۔ دعوت حق تو ہم سب کے گھروں میں ہی موجود ہے، پھر بھی ہم اسے کیوں نظر انداز کر کے اپنی زندگی بسر کرنے میں لگے ہیں؟ احمد کی سکوت بھری روح سے مہر کی کرب میں جھیلتی روح کے طرف واپس آتے ہیں۔ وہ اب بھی اپنے دل کا حال اس خط میں بیان کرنے میں مصروف تھی۔
یہ دل اتنا مرجھا کیوں گیا ہے ماں؟ میں سکون کی تلاش میں ہوں ماں۔ میں چاہتی ہوں کہ بس کسی طرح سے اپنے تمام غم بھلا دوں۔ میرا دماغ دھواں دھواں ہو چکا ہے۔ وہ ٹھیک سے حرکت نہیں کرتا ماں۔ آخر اس سب کا کیا حل ہے ماں؟ کیا میں ساری زندگی اس بوجھل دل کے ساتھ گزارنے والی ہوں یا کبھی میرے اس دل کو بھی قرار آئے گا؟ اس کی آنکھ کے گڈھے میں پانی جمع ہونے لگا۔ جہاں بادل برسے جا رہے تھے وہاں مہر کی آنکھیں بھی برسنے کے لیے تیار بیٹھی تھیں۔ آسمان میں گرجدار آواز کے ساتھ بجلی چمکی، جو ہی مہر کے آنسو کی رسی کھلی اور وہ بغیر آواز کے رونے لگی۔ خبردار رہو، اللہ کی یاد ہی وہ چیز ہے جس سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوا کرتا ہے۔ اس آیت کے دوسرے حصے پہ احمد ایک مرتبہ پھر سے غور کرنے لگا۔ اس آیت کا دوسرا حصہ بہت دلچسپ ہے۔ اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اگر خلوص سے کیا جائے اور صرف اللہ کو راضی کرنے کی نیت سے کیا جائے تو اس سے زیادہ اطمینان بخش بھلا کیا ہو سکتا ہے؟ انسان سب کچھ بھولنے لگتا ہے۔ اس کے سامنے اس رب کی صرف پاک ذات ہوتی ہے جسے وہ پکار رہا ہوتا ہے۔ دلوں کا سکون تو واقعی اللہ کی یاد میں ہے اور اس رب کی کتاب القرآن میں ہے۔ آنسو اس کی گال کی سمت سے ہو کے اس کاغذ میں جذب ہو جاتے۔ کاغذ بھی بھیگنے لگا تھا۔ وقتاً ماہر نے ہاتھ کی پشت سے اپنے آنسو پونچھے۔ ماں، مجھے اپنی زندگی اتنی خالی کیوں لگتی ہے؟ جیسے اس میں کچھ ہے ہی نہیں۔ بے مقصد سی زندگی جس میں کوئی عزم نہیں۔ سچ بولوں تو اگر میری عنایا نہ ہوتی تو شاید میں خود کو کب کا ختم کر چکی ہوتی ماں۔ مجھے الجھن ہوتی ہے ماں، میں اس بے مقصد بے ضرر سی زندگی سے۔ کیوں آخر میری زندگی اتنی بے معنی ہو گئی ہے؟ بارش کی رفتار میں کمی آئی تھی۔ احمد انجان آس پاس کے ماحول سے اب اگلی آیت کا ترجمہ پڑھنے لگا۔ پھر جن لوگوں کو نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لیے اچھا انجام ہے۔ اس نے ایک دفعہ پھر اپنے مصحف سے نظر اٹھا کے سامنے دیوار کو دیکھا۔ اس آیت میں جو لفظ ان لوگوں کی خوش نصیبی بیان کر رہا ہے وہ لفظ طوبیٰ کا ہے، مگر طوبیٰ کا مطلب صرف سادہ سی خوشی نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب ہوتا ہے ایسا جذبہ جس میں انسان کی روح کا کونا کونا پرسکون ہو جائے، مطلب جذبات سے لبریز خوشی اور مکمل اطمینان۔ مطلب یہ ایک بہت زیادہ اونچے درجے کی خوشی کا نام ہے۔ یہ کیفیت ان لوگوں پر طاری ہوگی جو کہ نیک اعمال کرتے ہیں، اللہ کے دین کو پوری استقامت کے ساتھ قبول کرتے ہیں۔ اللہ کے دین اسلام کو ماننا یعنی اللہ کے واحد ہونے کے عقیدے کے ساتھ ساتھ اس کے ہر احکام کو بھی ماننا ہے اور ساتھ ساتھ نیک اعمال کرنا۔ اب یہی تو انسان کا مقصد ہے بھلا۔ اپنی الجھنوں کو یوں بیان کر کے مہر کے دل سے بوجھ سے رکھنے لگا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ ہلکا پھلکا ہونے لگی تھی۔ طلاق کے بعد جیسے سب کچھ ختم ہو گیا ماں۔ میں نے نہ جانے حسام کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، اس کے ساتھ ساتھ میں نے ہر تکلیف جھیلی۔ میں نے کتنی کوشش کی تھی کہ وہ ٹھیک ہو جائے، میں، وہ اور عنایا زندگی بھر ایک ساتھ خوش رہیں، مگر اس کے بعد ماں سب کچھ ختم ہو گیا، زندگی خالی ہو گئی۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے میرے پاس اب کچھ کرنے کو ہے ہی نہیں۔ میں کہاں جاؤں ماں؟ میں کیا کروں؟ میں ایک دفعہ پھر سے جینا چاہتی ہوں ماں، مگر میں نہیں جانتی کہ میں کیسے جیوں۔ مہر کے ہاتھ سے اس کا قلم چھوٹا۔ وہ اب پہلے سے بہتر محسوس کر رہی تھی۔ تھمتی ہوئی بارش کے ساتھ ساتھ ہی مہر کے آنسو بھی تھمنے لگے۔ وہ اس خط کو ہنوز چھوڑ کے اپنے بستر کی طرف چلی گئی۔ وہ انجان تھی اس بات سے کہ اس کی تمام الجھنوں کا جواب تو اس کی سنگھار میز پر پڑے تانبے کے بکسے کے اندر مقید مصحف میں تھا۔ وہ اس آسمانی مصحف کی خزانوں کو یوں ہی دریافت کرنے میں لگا تھا۔ بارش کی بوندوں کی کھڑکی سے تکرار پیدا ہوتی آواز میں کمی آئی تھی۔ صرف توبہ کا جذبہ ہی ان نیک کاروں کو عطا نہیں کیا جائے گا بلکہ ایک اچھا انجام بھی۔ اب ایک انسان کی ترجیح کیا ہونی چاہیے کہ وہ کسی بھی طرح سے دنیا میں ایسے اعمال کرے کہ اس کا رب راضی ہو۔ جب رب راضی ہوگا تو اس کا انجام بھی اچھا ہوگا اور پھر روز حشر اس شخص کو جنت نصیب ہوگی۔ یہ تو کتنا اچھا سودا ہے نا؟ یعنی ہمیں بس اپنے رب کا حکم ماننا ہے، زندگی میں نیک اعمال کرنے ہیں اور آخر میں ہمیں ایک بہترین سے بھی بہترین انجام ملے گا۔ پھر ہم انسان کیوں دوسری چیزوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں؟ کیوں ہم اللہ کے حکم کو ماننے کے علاوہ ہر دوسرا کام کر رہے ہیں؟ احمد کی آنکھوں میں الجھن ابھری تھی۔ اس نے اپنا مصحف بند کیا۔ اب وہ سونے کے لیے بستر پہ لیٹ گیا۔ اسلام آباد کے مسافات کو اگلے کچھ دن ایسے ہی بادلوں نے گھیرے رکھا۔ وقتاً فوقتاً بادلوں کے آپس میں ٹکرانے کا عمل جاری ہوتا تو وہ برس بھی جایا کرتے۔ ان دنوں اسلام آباد میں کافی موسلادھار بارشیں بھی ہوئیں۔ بادلوں کا آسمان پہ راج اپنے زوال کو پہنچا تو سورج نے آسمان کو اپنی شان و شوکت سے نوازا۔ ایک دفعہ پھر سے اسلام آباد پہ دھوپ کی تپش سے بھرپور دن لوٹ آئے تھے۔ یہ کوٹ کے تاریخ والا دن تھا اور اس دن آسمان بادلوں سے پاک تھا۔ دھوپ اپنے پورے جوش و خروش سے اسلام آباد کے بندے بندے کو پگھلانے میں لگی ہوئی تھی۔ مناج اور حسام بھی کورٹ کے صحن میں موجود تھے۔ وہ دونوں اس وقت مہر اور اس کے وکیل کے منتظر نظر آ رہے تھے۔
آخر اتنا وقت کیوں لگ رہا ہے مس مناج؟ حسام شدید اضطراب میں تھا۔ حسام نے صحت پکڑنا شروع کر لی تھی اور اب اس کا چہرہ بھی بھرا بھرا لگ رہا تھا۔ اب تو عادت ڈال لیجیے، یہ پاکستان ہے اور یہ پاکستان کا کوڈ ہے، یہاں کوئی چیز وقت پہ نہیں ہوتی۔ مناج اپنی ازلی مشینی انداز میں بولی۔ وہ ہمیشہ کی طرح ایک لاش کی طرح ہی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سفید کرتی پہ کالا کوٹ پہنا ہوا تھا۔ آج اس نے پشیمانہ شال کندھے پہ نہیں گرائی ہوئی تھی، بس تہہ کر کے اپنے کچھ کاغذات کے ساتھ ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی۔ اس وقت حسام کی نظر مناج کے دائیں ہاتھ پہ گئی۔ اس کے ہاتھ کی پشت پہ ایک بڑا سا گول اور کالا نشان بنا ہوا تھا۔ حسام کچھ متجسس ہونے لگا۔ یہ جو آپ کے ہاتھ میں نشان ہے، یہ کس چیز کا ہے؟ حسام کو یوں پوچھتے عجیب ہی لگ رہا تھا، مگر وہ نشان کو اتنا عجیب سا تھا کہ اسے رہا نہیں گیا۔ مناج نے اپنا ہاتھ اٹھا کے دیکھا جیسے یاد کرنا چاہ رہی، اور پھر اسے یاد آیا۔ یہ مناج نے ایسے کہا جیسے کوئی بڑی بات نہ تھی۔ حسام کی نظریں اب بھی اس نشان پر تھیں۔ میں 13 سال کی تھی جب میرے سوتیلے باپ نے مجھے یہاں جلایا تھا، ایک موٹی سی لوہے کی تار سے، تب سے یہ نشان میرے ساتھ ہے۔ مناج نے اپنے کندھے اچکائے۔ وہ بڑے پرسکون سے ہو کے اپنے ماضی کی تکلیف دہ یاد حسام کو بتا رہی تھی۔ حسام نے بے اختیار جھرجھری لی۔ کیا ایسا بھی ہو سکتا تھا؟ اس نے سوچا۔ حسام نے اپنی نظریں اٹھائیں اور اپنے لب کچھ تسلی بخش کہنے کے لیے کھولے، مگر مناج کا انداز دیکھ کے وہ تھم گیا۔ وہ بالکل پرسکون نظر آ رہی تھی۔ حسام اس وقت قدرے حیران تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کون انسان اتنا جذبات اور احساسات سے عاری ہو سکتا ہے۔ وہ غیر آرام دہ تو تھا ہی، مگر اس میں تجسس بھی تھا۔ وہ جاننا چاہتا تھا کہ آخر مناج کے ساتھ ہوا کیا تھا۔ کچھ دیر بعد کورٹ کی کارروائی شروع کرنے کے لیے مناج اور حسام کو کورٹ روم میں بلوایا گیا۔ مہر ولید کے ساتھ دیر سے آئی تھی۔ عنایا کا کورٹ روم میں کوئی کام نہ تھا، اس لیے اسے ملازمہ کے ساتھ صحن میں چھوڑا ہوا تھا۔ گارڈین کورٹ روم زیادہ بڑا نہیں تھا، ویسا بالکل نہیں تھا جیسا عام ہائی کورٹ ہوتا ہے۔ کمرہ چھوٹا سا تھا۔ کمرے کا فرنیچر بھورا تھا۔ کمرے میں ایک بڑی سی ٹیبل تھی جس کے پیچھے جج تمکنت بیٹھی ہوئی تھی۔ گارڈین کورٹ میں عموماً جج کا عہدہ عورتیں ہی سنبھالتی ہیں۔ جج کی ٹیبل کے سامنے 2 ٹیبل برابر برابر کچھ فاصلے سے رکھی گئی تھیں۔ ایک طرف استغاثہ یعنی مقدمہ کورٹ میں دائر کرنے والی، جنہیں انگریزی میں پروسیکیوشن بھی کہا جاتا ہے، اور ایک طرف مدعی علیہ یعنی مقدمے کا دفاع کرنے والے، جنہیں انگریزی میں ڈیفینڈنٹ کہا جاتا ہے، بیٹھتے تھے۔ کورٹ روم میں کوئی بھی منہ اٹھا کے نہیں آ سکتا تھا۔ کورٹ کی کارروائی کو بہت رازداری میں کیا جاتا تھا۔ گواہان بھی صرف گواہی دیتے اور چلے جاتے۔ جج کے ساتھ ان کا اسسٹنٹ موجود ہوتا تھا اور ساتھ ساتھ ٹائپوگرافر، جو کہ کورٹ کی کارروائی کو لکھتا رہتا تھا۔ کورٹ کا کارروائی بالآخر شروع ہو گئی۔ جج تمکنات اپنی روایتی تقریر دینے لگا۔ استغاثہ اپنا موقف پیش کریں۔ جج تمکنت اپنی تقریر مکمل کر کے بولی تھی۔ مناج اپنے چہرے پہ مشینی تاثر لیے کھڑی ہوئی، ایک ہاتھ میں نوٹ بک پکڑے اور دوسرے میں پین۔ وہ بالکل تیار لگ رہی تھی۔ یور آنر، میں معزز عدالت سے درخواست کروں گی کہ میرے موکل کی کہانی کو کسی مرد کی کہانی نہ سمجھا جائے، بلکہ ایک انسان کی کہانی سمجھا جائے۔ مناج اپنے مشینی انداز میں بولنا شروع ہوئی تھی۔ اس کے الفاظ ہمیشہ کی طرح اس بار بھی ہر جذبے سے پاک تھے۔ وہ انسان جو غلطیاں کرتا ہے، وہ انسان جسے غلطیوں کا پتلا بھی کہا جاتا ہے، اور میرے موکل سے بھی غلطیاں ہوئیں، سنگین غلطیاں۔ میرے موکل کے اوپر پچھلے سال ڈرگ سمگلنگ کے اقدام ثابت ہوا تھا، جس کے بعد انہیں 3 سال کی سزا سنائی گئی، مگر طبیعت کی خرابی کی وجہ سے میرے موکل کو 3 ماہ کے اندر اندر ہی رہا کر دیا گیا۔ پھر 5 ماہ انہوں نے لندن میں اپنا علاج کروایا۔ کل ملا کے 8 ماہ ہوئے۔ میرے موکل نے پورے 8 ماہ میں اپنی بیٹی سے دور رہ کر گزارے۔ یہ 8 ماہ میرے موکل کے لیے انتہائی کٹھن تھے، کیونکہ وہ اپنی بیٹی سے بے تحاشا محبت کرتے ہیں۔ کورٹ روم میں مناج کی آواز کے علاوہ کوئی دوسری آواز نہیں تھی۔ مناج جب خاموش ہوتی یا وقفہ لیتی تو کچھ لمحے کا کانٹ دار خاموشی کورٹ روم میں پھیل جاتی۔ مناج نے اب بھی ایک وقفہ لیا۔ وہ اپنی نوٹ بک کے صفحات پلٹتے نظر آ رہی تھی۔ اب وہ بولنا شروع ہوئی۔ بات صرف اتنی سی ہے کہ میرے موکل نے جو غلطی کی تھی، اس کی سزا انہوں نے سہ لی ہے۔ ایک انسان جو کہ ماضی میں کوئی جرم کرتا ہے اور اس جرم پر پکڑا جاتا ہے، تو جب وہ رہا ہوتا ہے تو قانوناً اس کے پاس حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی قانون کے دائرے میں رہ کے جیسے چاہے ویسے گزار سکتا ہے۔ مگر یور آنر، یہ ظالم سماج ان مجرموں کو جینے کہاں دیتا ہے؟ کیا ایک سابقہ مجرم جو کہ اپنی سزا کاٹ رہا ہوتا ہے، اسے یہ حق نہیں ہے کہ اسے وہی حقوق دیے جائیں جو باقی عوام کو ملتے ہیں؟ کیا ایک انسان جو کہ غلطی کرتا ہے، تو کیا اس پر غلطی کی مہر لگانا لازمی ہے؟ میرا عدالت سے آج یہی سوال ہے یور آنر کہ جب میرے موکل نے اپنی بیٹی سے ملنا چاہا، حتیٰ کہ وہ اپنے جرم سے آزاد تھے، ان کو اپنی بیٹی سے ملنے کیوں نہیں دیا گیا؟ مناج ٹھہری۔ جس طرح سے مناج بولتے جا رہی تھی، مہر کے تن فن میں بھڑکتی آگ اپنے زور پکڑتے جا رہی تھی۔ مہر بنت عبداللہ سلطان۔ مناج نے آواز بلند کی تو مہر نے اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا۔
مہر بنت عبداللہ سلطان عنایہ کو ڈیزرو نہیں کرتی یور آنر۔ میں یہ دعویٰ کرتی ہوں کہ میرے موکل کا کرمنل ریکارڈ ہونے کے باوجود اس بچی کے حق میں میرے موکل کے ساتھ ہی بہتر ہے۔ بھلا کیوں؟ مناز نے ایک چور نظر مہر پہ ڈالی جو کہ آگ بگولا سی نظر آ رہی تھی۔ کیونکہ مہر بنت عبداللہ سلطان میرے موکل کے جیل جانے کے بعد عنایہ کی پرورش کرنے میں بالکل بھی کامیاب نہیں ہو سکی۔ آپ ذرا پوچھئے گا مدعی علیہ سے کہ آخر طلاق کے بعد ہی عنایہ کو کیا مسئلہ ہوا تھا جو کہ اسے ایک سائیکالوجسٹ کے پاس لے کر جانے کی نوبت آ گئی۔ صاف بات ہے مہر بنت عبداللہ سلطان ایک لاپرواہ ماں ہے جس سے اپنی بچی نہیں سنبھل سکتی، جبکہ حسام اور مہر ایک ساتھ تھے۔ ہم عنایہ کا میڈیکل ریکارڈ دیکھیں تو ایسے مسئلے اسے کبھی درپیش نہیں ہوئے۔ مگر یہ بھی نوٹ کیجئے یور آنر، طلاق کے بعد مہر بنت عبداللہ سلطان عنایہ کو کل ملا کے 15 مرتبہ ڈاکٹرز کے پاس لے کر جا چکی ہیں۔ تو کیا معزز عدالت ایسی ماں کو ایک معصوم بچی سونپے گی؟ ایسی ماں جو کہ شاید اپنا بھی خیال ٹھیک سے نہ رکھ پا رہی ہو۔ مناز نے بات مکمل کی اور بیٹھ گئی۔ مہر کا موڈ بری طرح سے بگڑ چکا تھا۔ یہ حملہ اس کے لیے بہت ذاتی تھا۔ غصے کے مارے اس کی سانسیں پھولنے لگی تھیں۔ آپ کو اس سب کے لیے تیار کر کے آیا تھا، پرسکون رہیے۔ ولید سومرو نے مہر کے کان میں سرگوشی کی۔ مہر گہری گہری سانسیں لیتے اپنے آپ کو پرسکون کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ مدعی علیہ اپنا موقف پیش کریں، جج تمکنت نے کچھ دیر بعد کہا۔ ولید سومرو کے چہرے پہ خسیانی مسکراہٹ بکھری، اپنی داڑھی کھجاتے ہوئے وہ کھڑے ہوئے۔ اور معزز عدالت کو گمراہ کرنا تو جیسے مس مناز کی پرانی عادت ہے۔ ولید سومرو نے بھی بولنا شروع کیا۔ مناز کا مشینی تاثر ہنوز برقرار رہا۔ اسے ولید کے حملوں سے جیسے کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ یہ مظلوم بننے کی تکنیک، اوف یور آنر، یہ بہت پرانی ہو گئی ہے۔ اب ظالم جب مظلوم بننے کی اداکاری کرتا ہے تو وہ خود سب سے بڑا بیوقوف واقف ہوتا ہے، اور آج استغاثہ نے ثابت کر دیا کہ ان سے بڑا بیوقوف کوئی نہیں۔ یور آنر، یہ کس طرح سے حسام فاروق جیسے درندے کو فرشتہ بنا کے پیش کیا جا رہا ہے، جبکہ حسام فاروق کسی قسم کی ہمدردی کے لائق نہیں۔ حسام فاروق وہ درندہ ہے جو کہ اپنی بیوی کو تشدد کا نشانہ بنایا کرتا تھا، آئے دن اسے دھمکیاں دیا کرتا تھا۔ مہر کی گردن میں گلٹی سی بھرنے لگی۔ یہ سب غلط تھا، بہت غلط، مگر وہ ضبط کر کے سب سنتی رہی۔ حسام دوسری طرف مہر کو بے یقینی کے عالم میں دیکھ رہا تھا۔ آپ خود ہی سوچئے یور آنر، ایک پڑھی لکھی امیر باوقار لڑکی اپنی زندگی کے 5 سال ایک ڈرگ ایڈکٹ کے ساتھ کیوں ضائع کرے گی؟ تب ہی جب اس کے پاس کوئی دوسرا راستہ ہی نہ چھوڑا گیا ہو۔ بالکل میری موکل کو حسام فاروق دھمکیاں دیا کرتا تھا، قتل کی دھمکیاں، جس کی وجہ سے میری موکل ڈر گئی تھی۔ وہ اپنی بیٹی کو حسام جیسے درندے کے سپرد کر کے مرنا تک نہیں چاہتی تھی۔ اگر عنایہ کی پیدائش نہ ہوئی ہوتی تو میری موکل بھی شاید انہی اخباروں والی خواتین جیسی ہوتی جن کے شوہر ان کو مسخ کر دیتے ہیں۔ کیا عدالت واقعی استغاثہ کے ہاتھوں گمراہ ہوگی یور آنر؟ اور کیا واقعی اس چھوٹی بچی کو حسام فاروق کو سونپ دے گی؟ ولید سومرو نے اپنی تقریر مکمل کر کے اپنے دانت سے اپنا نچلا ہونٹ دبایا۔ مہر کا سر شرمندگی سے جھک چکا تھا۔ ولید سومرو نے اس کی سوچ سے بھی زیادہ حسام کو برا بنا کر پیش کیا تھا۔ عدالت اب استغاثہ اور مدعی علیہ میں ایک دفعہ صلح کی کوشش کرے گی، جج تمکنت نے اپنا روبدار آواز میں کہا۔ عدالت اب حسام فاروق سے مخاطب ہے۔ آپ بتائیں، آپ عدالت سے کیا چاہتے ہیں؟ میں بس اتنا چاہتا ہوں کہ مجھے میری بیٹی سے ملنے سے نہ روکا جائے، کچھ ہی دیر کے لیے صحیح، مگر میں جب چاہوں اپنی بیٹی سے مل سکوں، اس کے ساتھ وقت گزار سکوں۔ حسام اب بھی مہر کی طرف سے لگنے والے اقدامات کو پروسیس نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے کافی بوجھل سے انداز میں بولا۔ اب عدالت مہر بنت عبداللہ سے مخاطب ہے، کیا وہ صلح کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حسام مہر کو پر امید بھری نظروں سے دیکھنے لگا، شاید وہ نرم پڑ جائے۔ مہر کے چہرے پہ سرد سا تاثر تھا۔ نہیں یور آنر، میں صلح نہیں کرنا چاہتی، مہر اسپاٹ سے انداز میں بولی۔ حسام کے چہرے پہ مایوسی پھر سے بھے چھانے لگی۔ عدالت کو آنے والے ہفتوں میں گواہان کی لسٹ جمع کروائی جائے۔ استغاثہ اور مدعی علیہ کورٹ کے اگلے سمن کا انتظار کریں۔ حسام فاروق کو اپنی بیٹی سے 2 گھنٹے کے لیے ملنے دیا جائے۔ اور جج تمکنت ہتھوڑا بجا کر اٹھ گئیں۔ وہ اپنی کرسی سے اٹھیں اور کورٹ روم کے پچھلے دروازے سے رخصت ہوئیں۔ حسام نے بے چینی کے عالم میں مناز کے کان میں سرگوشی کی۔ یہ سب کیا تھا؟ انہوں نے مجھے کیا کچھ نہیں بنا دیا؟ حسام بہت حد تک ڈسٹرب تھا۔ مناز پھیکا سا مسکرائی۔ اور یہ تھی ان کی پہلی بڑی غلطی، ایک سادے سے کیس کو مزید مشکل بنا دیا۔ مائنر کے کیسز میں عدالت ماں کے ساتھ ہوتی ہے، ان کو بس ہماری طرف سے اٹھائے جانے والے انکشاف کا مقابلہ کرنا چاہیے تھا۔ اب انہوں نے اپنی توانائی 2 چیزوں کو کرنے میں لگانی ہوگی، پہلے ہمارے انکشافات کو غلط ثابت کرنے میں، دوسرا جو انکشاف انہوں نے اٹھائے انہیں درست ثابت کرنے میں۔ اب تو مجھ جیسے یقین سا ہونے لگا ہے کہ یہ کیس ہمارا ہے۔ مناز کورٹ روم سے باہر نکلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ حسام اب بھی پرسکون ہونے لگا۔ وہ واقعی مناز کے مؤدب سے انداز سے بہت متاثر ہوا تھا۔ اسے اپنے کیس کے لیے مناز سے بہتر وکیل نہیں مل سکتی تھی۔ وہ دونوں پھر صحن کی جانب چلنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں حسام کی عنایہ سے ملاقات تھی اور حسام سے اب صبر نہیں ہو رہا تھا۔
جس طرح دن کی اپنی کشش اختیار کی اسی طرح سے سورج کی تپش میں بھی اضافہ ہونے لگا۔ کچھ وقت مزید گزرا تو سورج کا زاویہ ایک مرتبہ پھر سے ٹوٹنے لگا۔ یہی تو قدرت کا قانون ہے، ہر ابھرتی شے ضرور ڈھلتی ہے۔ اسلام آباد پہ شام اترنے لگی تھی، سورج کے غروب ہونے میں کچھ ہی گھنٹے باقی تھے۔ جو ہی ہمیں ہوا کی گیت پہ رقص کرتے درخت نظر آئیں گے، شام کے وقت موسم کافی خوشگوار ہونے لگا تھا۔ اب ہم اپنا رخ اس بڑے سے قصر کی جانب موڑتے ہیں۔ یہ عبداللہ سلطان کے قصر سے بھی زیادہ اونچا اور دراز تھا۔ قصر کے باہری دیواروں پہ سفید اور کالا پینٹ کیا ہوا تھا۔ قصر کے چاروں اور گھنی سبزہ زار بچھی ہوئی تھی۔ سبزہ زار کے بیچ میں سے ایک پتھر کا راستہ نکالا گیا تھا جو کہ اندر کی عمارت تک جاتا تھا۔ نیلوفر اس وقت اس قصر میں داخل ہوئی تھی۔ اس نے ایک آدھی آستین والی سفید شرٹ پہنی ہوئی تھی، ساتھ ہی جینس کی پینٹ بھی۔ اسے گھر کے گارڈز نے اندر آنے سے نہیں روکا، وہ اس پتھریلے راستے پہ چلتے جا رہی تھی۔ داخلی دروازے پہ اسے لیڈی اقتدار نظر آئی۔ اس کی گردن آج بھی اتنی ہی تنی ہوئی تھی۔ اس نے گھٹنوں تک آتا سادہ سا لانگ ڈریس پہنا ہوا تھا، آنکھوں میں اس کی مغرور سا تاثر تھا۔ وہ نیلوفر کو اپنی طرف آتے دیکھتے ہوئے اپنی انگلی پہ لگی انگوٹھی گھمائے جا رہی تھی۔ نیلوفر اس کے قریب آئی تو اس کے چہرے پہ مسکراہٹ بکھری، مدھم سی مغرور سی مسکراہٹ۔ وہ آنکھ سے اشارہ کر کے اندر چل دی۔ نیلوفر اپنی نظروں میں اس کے لیے احترام لیے اندر چلنے لگی۔ لیڈی اقتدار اسے اپنے شاندار سے لاؤنج میں لے کر آئی۔ نیلوفر کے انداز سے لگتا تھا کہ وہ اس لاؤنج میں پہلی دفعہ نہیں آئی تھی، کیونکہ لاؤنج اتنا شاندار تھا کہ کوئی پہلی دفعہ آتا تو نظر بھر کے ادھر ادھر کا جائزہ ضرور لیتا، مگر نیلوفر کو ایسا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی کیونکہ وہ یہاں آتے جاتے رہتی تھی۔ لیڈی اقتدار نے ہاتھ سے اشارہ کر کے نیلوفر کو صوفے پہ بیٹھنے کا کہا اور خود مخالف صوفے پہ کسی ملکہ کی طرح بیٹھ گئی۔ اس کی گردن اب بھی پوری شان سے اکڑی ہوئی تھی۔ نیلوفر، لیڈی اقتدار اپنی بھاری سی روبدار آواز میں بولی، تم جانتی ہی ہو کہ تمہیں کیوں بلوایا گیا ہے؟ ہاں، مجھے شمس نے بتایا تھا، لیکن میں ایک دفعہ سب کچھ آپ سے سننا چاہوں گی، نیلوفر اپنے انداز میں متانت لیے بولی تھی۔ تو ٹھیک ہے، میں بتاتی ہوں۔ لیڈی اقتدار نے تکبر آمیز نگاہ نیلوفر پہ ڈالی۔ تم جانتی ہو ہمیں بہت دھمکیاں موصول ہو رہی ہیں، میں اور خاص طور پہ دورانی چاہ رہے ہیں کہ آگے اس کو روکنا کے لیے کچھ کریں۔ اور آگے کیا کرنا چاہتے ہیں آپ سب؟ نیلوفر نے پوچھا۔ کچھ لمحے صفاق سی خاموشی نے اس کمرے کو گھیر لیا۔ اسے مار دینا چاہتے ہیں، پارٹنرشپ اس لیے نہیں چلا کرتی نیلوفر۔ لیڈی اقتدار کا انداز صفاق تھا۔ نیلوفر سوچ میں پڑ گئی۔ لیکن اسے قتل کرنے سے ہمارا مسئلہ ختم نہیں ہوگا، یہ آپ جانتی ہیں، نیلوفر نے خبردار کرنا چاہا۔ مگر پھر بھی نیلوفر، کم سے کم یہ دھمکیوں کا سلسلہ رک جائے گا، اس کے بعد ہم اپنی امانت کسی نہ کسی طرح سے بازیاب کروا ہی لیں گے، مجھے یقین ہے۔ ویسے بھی اس کے زندہ ہوتے ہوئے وہ ہمیں نہیں ملنے والی۔ لیڈی اقتدار اپنے ازلی روبدار انداز میں بولے جا رہی تھی۔ پھر ٹھیک ہے، جیسا آپ کو مناسب لگے۔ نیلوفر کی بات سنتے ہی لیڈی اقتدار کے لب اوہ میں ڈھل گئے، اس کے چہرے پہ طنزیہ سی مسکراہٹ بکھری۔ اس طرح کا جواب تو میں نے مانگا ہی نہیں تھا نیلوفر، یا تو ہاں یا تو نہ، اس سب میں تم بھی پوری حصہ دار ہوگی نیلوفر، لیڈی اقتدار سختی سے کہہ کے تنبیہ کرنے لگی۔ نیلوفر کے چہرے پہ تلخ مسکراہٹ بکھری۔ تو آپ کو لگتا ہے میں پیچھے سے وار کروں گی؟ نیلوفر تلخ ضرور تھی مگر اس کے انداز میں اب بھی لیڈی اقتدار کے لیے احترام تھا۔ ہرگز نہیں، لیڈی اقتدار کے چہرے پہ چھایا وہ پرسکون سا تاثر ہنوز برقرار رہا۔ ہم سب ایک ٹیم ہیں، ہمارے بیوی بچے والدین اور اولادیں بعد میں آتے ہیں، ہم سب سے پہلے ایک دوسرے کا سوچتے ہیں، ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، اور میں نہیں چاہتی کہ کبھی بھی ہماری یہ ٹیم ٹوٹے۔ جان لو نیلوفر، جب تک ہم سب میں اتحاد ہے تب تک ہمیں کوئی نہیں توڑ سکتا، اور جس وقت ہمارے درمیان ہلکی سی بھی دراڑ آئی ہم اسی وقت برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے تم مجھے صاف صاف بتاؤ گی، ہاں یا نہ؟ اگر تمہارا جواب نہ ہوا تو ہم کچھ اور سوچ سکتے ہیں، مگر یہ کام تمہاری مرضی کے بغیر نہیں ہوگا۔ حتمی انداز میں کہہ کے لیڈی اقتدار صوفے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی۔ چہرے پہ مدھم سی مسکراہٹ لیے وہ نیلوفر کو دیکھ رہی تھی جو گہری سوچ میں پڑ گئی تھی۔ یکدم نیلوفر کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ بکھرنے لگی۔ لیڈی اقتدار کی نیلوفر کی مسکراہٹ دیکھ کے کچھ الجھی تھی، لیکن اس نے اپنی آنکھوں کا سر تاثر برقرار رکھا۔ اور اگر میں اب بھی کہوں کہ جیسا آپ سب مناسب سمجھے ویسا ہی کریں تو آپ میرے اس جواب کا کیا مطلب لیں گی؟ نیلوفر کا انداز معنی خیز تھا۔ تو میں اس جواب کو نہ سمجھوں گی۔ لیڈی اقتدار نے سرد نگاہ لیے نیلوفر کو دیکھا۔ نیلوفر کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ اس شاندار سے لاؤنج میں بیٹھی چھوٹی ملکہ نے بڑی ملکہ کو اپنا جواب سنایا۔ دونوں کے لب شیطانی مسکراہٹوں میں ڈھل گئے۔ چیپٹر نمبر 2 ختم ہو گیا اور یہ ناول مزید کھچڑی بنتا جا رہا ہے۔ میں کچھ بھی اس کے متعلق نہیں کہہ سکتی کہ کیا ہو رہا ہے۔ میں جس کو ماسٹر مائنڈ کہہ رہی تھی نیلوفر، اب اس کی بھی ماسٹر آ گئی ہے، لیڈی اقتدار۔ اب یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے۔ یہ جو بھی ہیں یہ بہت مشہور ہیں
دنیا کے لیے یہ بہت اچھی ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے بیک اینڈ پہ یہ کوئی بہت ہی گندے کام کر رہی ہیں۔ ہاں اور وہ جو احمد ہے وہ بھی میرے خیال سے اچھے کام کرتا ہے اور وہ ان کے اگینسٹ ہوگا۔ ہاں ایسا کچھ ہوگا، وہ ایک سٹوری چل رہی ہے۔ اچھا اس کے علاوہ یہ جو سٹوری ہے مہر کی، یہ کس طرح سے چل رہی ہے، اس کو انہوں نے احمد کے ساتھ کیوں لنک کیا ہے؟ احمد کا اور مہر کا کیا لینا دینا ہو سکتا ہے؟ شاید کچھ بھی نہ ہو، بس وہ ایک مسئلہ ڈسکس کیا ہے کہ دلوں کے سکون کا راز وغیرہ، وہ بڑا مزے کا ایکسپلین کیا ہے۔ حسام، مہر اور عنایہ، ان کی سٹوری کا ان ساری چیزوں سے کیسے لنک بنے گا بالکل بھی آئیڈیا نہیں ہے۔ مطلب اوور آل نا یہ ناول مجھے بہت لگتا ہے سخت سا، بھاری سا، مغرب کے بعد ایک جیسی کیفیت سی نہیں ہو جاتی، تو یہ ناول بہت ڈارک سا ہے۔ مطلب ہر کسی کی نا لائف کے جو پرانے جو مسائل ہیں، جیسے کہ اگر آپ اس وکیل کو ہی دیکھ لیں مناج، تو اس کی بھی زندگی میں کتنی مسائل رہ چکے ہوں گے، جو اس کے سوتیلے باپ نے اس کو جلایا ہے تو اس کے ساتھ اور کیا کچھ نہیں ہو چکا ہوگا۔ تو یہ سٹوری بہت کریٹیکل ہے، کمزور دل والوں کے لیے نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیں آپ کو یہ جو میں تکے لگا رہی ہوں صحیح لگ رہے ہیں کہ نہیں، کامنٹ سیکشن میں بتایا کریں، ٹھیک ہے نا جی۔ اس کے علاوہ میں نے انسٹاگرام پہ ایک گروپ بنایا ہے ناولس کی ڈسکشن کے لیے، ایک بندی نے مجھے آئیڈیا دیا، میں نے بنا لیا ہے۔ اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں اور ناولس کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو مجھے انسٹاگرام پہ فالو کر لیں، میرا انسٹاگرام ہے pak.novels، اور مجھے کہیں تو میں آپ کو اس گروپ میں بھی ایڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے جی۔ اللہ حافظ۔